اچھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ السمیع العلیم. سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں ڈیلے کے لیے. ایکچولی ہمارے آرگنائزرز ماشاءاللہ اسد صاحب اور ہماری کنسلٹیٹ آرگنائزیشن کی یہ پسندیدہ جگہ ہے اور انفیکٹ ہماری بھی ہے، تاریخی ہے، تو ہم اپنے تھوڑا سا کلچر سے ریلیٹ ہونے کے لیے دس از مائی جنرل عوام کے لیے میرا پہلا لیکچر ہے پشاور میں. نارملی میری ایکٹیویٹیز اسلام آباد میں چلتی ہیں، لاہور میں چلتی ہیں. سو آئی ایم آنرڈ کہ مجھے یہاں پر بلایا گیا اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میرا نام طارق خٹک ہے. بیسکلی این انجینئر بائی پروفیشن. ایک چھوٹا سا بزنس چلاتا ہوں اسلام آباد میں اور ساتھ میں میرا آن دا سائڈ تھوڑا بہت باتیں شاتیں کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ. اپنی کچھ دل کی باتیں کر لیتا ہوں، کچھ لوگوں کی سن لیتا ہوں. تو آج آپ سے ملنے کا اوبیسلی بہت عرصے سے اشتیاق تھا کہ پشاور میں کچھ ایکٹیویٹی کی جائے. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، لیکن میں یہاں ہی پہ پلا بڑا ہوں، یہیں سے نکلا ہوں. اور ہمارا پیارا شہر جسے پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا، اب تو لٹرلی وہ نہیں کہا جا سکتا، وہ اب تھوڑا سا خشک ہو گیا ہے. سو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اس میں سلسلے میں تھی کہ شاید اس میں ہم تھوڑا سا رنگ لا سکیں، تھوڑا سا اس میں خوشبو لا سکیں ان چیزوں کی جس کی آج کل ہمیں زندگی میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. سو میرے خیال میں اگر نصیب کی باتیں ہیں، رجسٹریشنز تو کافی لوگوں نے کی تھیں لیکن کچھ پہنچ سکے کچھ نہ پہنچ سکے. لیکن جنرلی دیکھا جائے تو اذان بھی لاکھوں لوگ سنتے ہیں اور اس میں سے گنے چنے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ آ کے اس کے سامنے سر سجود ہو سکیں. سو اس سلسلے میں جتنے بھی ہیں ابھی موجود اور جتنے انشاءاللہ ہمارے ساتھ جوائن کرتے رہیں گے، تو کوشش تو یہی ہوگی کہ ہماری باتیں، ہماری سینرجیز، ہماری انرجیز تھوڑی سی الائن ہو جائیں. اور اس فکر کی محفل سے اٹھنے سے پہلے ہماری تھوڑی سی فکر کی وہ حلقے جو ہیں وہ اجاگر ہو جائیں جو کہ ہمیں اپنی ذات کی طرف، اپنے رب کی طرف تھوڑا سا لے جا سکیں. اب تھوڑا سا ہلکا سا ایک انٹروڈکشن، بندے زیادہ ہوتے تو ہم نہ کرتے، لیکن ویسے بھی تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو کر ہی لیتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ انٹریکٹیو ہو یہ سیشن. میں بھی بولوں گا لیکن آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ بولیں گے. تو میرے خیال میں یہاں سے سٹارٹ لے لیتے ہیں. جی میم. ماشاء اللہ. اپنا بزنس رن کرتی ہوں، ایک پشاور کلیکشن ہے اور ایک آرٹ ورک بائی ایل جی. ابھی میں نے ریسنٹلی ٹرانسجنڈر کے لیے ایک اکیڈمی کھولی ہے. ٹرانسجنڈر اچھا اس کو بند کر دیں جی، اس کو. اور ان کا نام ہے اللہ دلارے. اللہ دلارے پارا. ماشاء اللہ. ٹرانسجنڈر بچوں کے لیے. اچھا جی جی. اوکے. سو اٹس یو آر بیسکلی ورکنگ آن اے ٹیبو دین، سارٹ آف اے ٹیبو. تو وہ سامنے آتے ہیں؟ اچھا اوکے، چلیں گڈ. ماشاء اللہ. ابھی تک اس پوائنٹ کو یا اس پرابلم کو کوئی نہیں دیکھ رہا، سب ڈر رہے ہیں. لیکن بوائز ون کون سا سیکشن ہے؟ ورسک روڈ پہ. اچھا ہاں ایگزیکٹلی، شاید اس لیے آپ ذرا مانوس چہرہ ہے آپ کا لگ رہا ہے. جی میم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بیٹا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی میم. اور آج کل بچے پال گئے. ماشاء اللہ. میرا نام سلمان ہے اور پروفیشن بزنس مین and also trying to dig into some entrepreneurial or motivational talk. And the reason I am attending your session is because I have had a personal affiliation as well.
اور آپ کو سن کے میں یہ محسوس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ جزاک اللہ جی. سر میرا نام مدثر ہے، میں ویسے ایز کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں اور این ڈی ٹی کے ساتھ اس میڈیا کے ساتھ سو ویسے آئی اچھا جی. سو entrepreneurs, teachers, mathematicians, lawyers, it's a dynamic sort of like a gathering here. So basically the idea of why we kept this session by the name of the art of living is like کہ ہمارا the art of living being a Muslim ہم اس کو دیکھتے کیسے ہیں اپنی زندگی کو اور اس کو ہم لیتے کیسے ہیں، بیسکلی ہمارا اس پہ دھیان. کافی عرصے سے جب سے ہم نے اس کو پلان آؤٹ کیا، میری ایکٹیویٹیز ساتھ ساتھ پیرالل اور بھی چل رہی ہوتی ہیں لیکچرز وغیرہ کی، تو ایک ٹائم پہ کافی ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ پشاور سے اپنا ایک رغبت کی وجہ سے میں اس کو کافی سیریسلی لے رہا تھا، اور اس دن سے میں سوچ رہا تھا کہ آخر بولوں گا تو کیا بولوں گا اپنے لوگوں سے. بیسکلی کافی سوچ بچار کی، کافی سطروں کو ٹٹولا، کافی کتابوں کو ٹٹولا کہ شاید کچھ ایسی چیز ہو جو کہ میں مس کر رہا ہوں، ایسی چیز ہو جو کہ شاید ریلیٹ ہو سکے. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ انسان نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک اشارہ کر دیتا ہے کہ یار دس از سم تھنگ واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. سو جیسے اب ہم زندگی میں ہم نے اپنی چوائسیز بنائی ہوئی ہیں اور یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک چوائس ہے کہ ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کیا. اور میں اپنی تقریباً ہر محفل کو، ہر گیدرنگ کو، چاہے وہ لیکچر ہو چاہے ٹریننگ ہو، میں اس کو ایک تفکر کی محفل اس لیے کہتا ہوں کہ میری کوشش صرف اور صرف یہ ہوتی ہے، میں آپ کو کچھ سکھا نہیں سکتا، میں خود طالب علم ہوں اور بڑا نیا طالب علم ہوں. ہم نے یہاں سے کچھ فکریں اٹھا کے اپنے ساتھ لے کر جانی ہیں. اب میتھمیٹیشنز جو ہیں وہ شاید اس کو اپنے فارمولوں میں ڈال کے، بیکاز وہ تو ہر ایک چیز کو آخر میں ہینس پرووڈ فل سٹاپ ڈال کے وہ ختم کر دیتے ہیں. ہم ہینس پرووڈ پہ نہیں جا سکتے کبھی زندگی میں، بیکاز ایک ارتقاء سے ہم گزرے، ایک لیول تک ہم پہنچے، ایک زندگی ہماری گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی. تو جب یہ میں ساری چیزیں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے کیا پیش کروں، تو تھوڑا بہت وہ ساری چیزیں سامنے جو کہ انسان کی اپنی حقیقت ہے. بیسکلی انسان حقیقت سے دور ہو تو بیسکلی وہ مشکلات کا سامنا کرنا اس کو شروع کر دیتا ہے. انسان اپنی اصل سے دور ہو تو وہ ٹھوکریں کھانا شروع کر دیتا ہے. انسان اپنے رب سے دور ہو جائے. اب باقی معاشروں میں دیکھ لیں، ڈفرینٹ قسم کی سویلائزیشنز آئیں، ڈفرینٹ قسم کے تھاٹ پروسیسز آئے. کبھی مارکسزم آیا، کبھی کارلسزم آیا، کبھی کمیونزم آیا، کبھی کیا، لیکن اسٹوئسزم آیا کبھی. لیکن دا تھنگ از کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ان چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیکاز ہماری اپنی اسلامی تاریخ، ہماری اپنی تعلیمات اس لیول کی ہیں کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں صرف اپنی اصل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی حقیقت کی طرف اصل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. سو جب رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا اور وہ اپنے بارے میں بتایا بیسکلی کہ اچھا، سب سے پہلے تو سب کو ربیع الاول مبارک. ہمارا ایک بہت ہی قسم سے کہہ لیں کہ محبوب مہینہ شروع ہو گیا ہے، جہاں پر ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہو سکے ان پہ درود و سلام پڑھیں. تو میرے خیال میں ایک دفعہ دل میں یا اونچی آواز میں جس کی جو مرضی ہو ایک دفعہ درود پڑھ لیا جائے تو اس محفل کا آغاز ہی ان کے نام سے ہوگا. تو بے شک آپ ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے گا. جی اب اللہ تعالیٰ اور فرشتے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے حبیب پہ درود بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں. تو رب تعالیٰ نے خود اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا سے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میری خواہش ہوئی کہ میں ظاہر ہوں. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کن فیکن، آبویسلی ان کی اللہ تعالیٰ کی پاور ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں تخلیق کی جا رہی ہیں، کرائی گئیں اور ہوئی. تو میری خواہش ہوئی کہ میں ظاہر ہوں.
تو میں نے تخلیق کیا کس کو؟ ارواح کو، ہم سب کی ارواح کو، لاکھوں کروڑوں کھربوں جو شروع سے ابھی تک جتنے ارواح پیدا ہوئے ہیں ان کو تخلیق کیا گیا۔ Salar ubrana tava nastavić. اچھا جی، تو بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی۔ تو اس کائنات کو بنایا گیا، اب وہ کائنات، اس کے خد و خال، اس کے نباتات، اس کے پہاڑ، دریا، جھرنے، پھول وغیرہ کس کام کے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، اس کو کوئی استعمال کرنے والا نہ ہوتا۔ تو ساتھ میں ارادہ ہوا کہ انسان کو بنایا جائے۔ اب انسان کو بنایا گیا، ایک طرف ارواح بنائی گئی، ساتھ میں پیرالل اس کے گارے مٹی کو ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کتنے سال تک اس کو پکایا گیا۔ لیکن ایک ماہر مصور کبھی اپنا نمونہ تخلیق جو ہوتا ہے وہ کبھی اس کو اشکار نہیں کرتا اتنی آسانی سے، جب تک وہ اس کی مہارت کے اس لیول تک نہ پہنچ جائے جس کی قدر و منزلت دیکھنے والوں کے سامنے ہو اور وہ اس کی تعریف بھی کر سکیں۔ سو انسان کو ایک ارتقاء سے گزارا گیا، اس ارتقاء سے گزرتے گزرتے جب وہ نمونہ انسان وہ بنا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو اس میں اس روح کو ڈال دیا گیا، اور اس کو پھر اس کا وہ جو پروسیس ہے جو ہم سب جانتے ہیں، جو قصہ چلا جا رہا ہے دا اوریجنل سن کا، وہ چلتا رہا۔ اب یہاں پر جو تخلیق ہوئی تو کیا وہ تخلیق صرف اس انسان کے لیے تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام فرشتوں کو ندا دی کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور تم اس کی تعظیم کرو اور اس کے سامنے سجدہ کرو؟ تو کیا وہ صرف وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات گزرتی ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی تو وہ اس مغالطے کو ختم کرے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، کہ وہ ہمارے لیے نہیں تھا، وہ صرف اس ایک ذات کے لیے تھی جس پہ نبوت کو ختم کیا گیا، اس لیے کہ وہ وہی نمونہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا نمونہ پیش کرنے کے لیے اس جہان کے سامنے رحمت للعالمین کی صورت میں سامنے لانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا آخری مہر اس کائنات پہ اور ہماری اس جہان پہ ڈالنا تھا۔ سو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بولا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، لیکن اس سے پہلے بھی اس کو علم دیا گیا، اس کو بہت سی چیزیں سکھائی گئیں، چیزوں کے نام سکھائے گئے، تھوڑی بہت صفات دی گئیں، اور فرشتوں کو یہ چیلنج دیا گیا کہ کیا تم اس جیسا علم لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ اب اس وقت زمان و مکان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اس وقت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اب چاہے اس میں سینکڑوں سال گزرے، ہزاروں سال گزرے، ملینز آف ایئرز گزرے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فرشتے تو فرشتے ہوتے ہیں، وہ ایک وہ مخلوق ہے جو کہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں، ان کو وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خالق کے مطلق کی وجہ سے ان کو عطا کی گیا ہے جو علم، تو انہوں نے ہار مان دی۔ ہار مانی کس چیز کی؟ کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو تو نے اس کو دیا ہے۔ تو پھر ندا ہوئی
کہ اب اس کے سامنے سجدہ کرو. تو وہ سجدہ کیا وہ انسان کو تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تھا, وہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو تھا, جو اس نمونے کو تھا جو اس مصور نے اس وقت بنایا ہوا تھا. لیکن اس میں ایک نے کبر کیا, ایک نے کبر کیا, اپنے ماضی کو بھول گیا, اپنے مستقبل کی فکر کی اور اپنے حال میں کبر کر گیا. کس کی وجہ سے؟ اپنے علم کی وجہ سے. کون سے علم کی وجہ سے؟ جو اس کو رب تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہوا تھا, اور وہ ملون ٹھہرایا گیا. یہاں پر جب وہ ملون ٹھہرا تو یہاں پر تاریخ کا سب سے پہلے اختلاف شروع ہوا. سب سے پہلے اختلاف کس چیز کا؟ ہاں اور نہ کا, ہونے اور نہ ہونے کا, گڈ اور ایول کا. اب یہ جو ارتقاء انسان کی گزری, جو اختلاف شروع ہوا, جس نے سجدہ کرنا تھا اس نے کر دیا, جس نے تعظیم کرنی تھی اس نے کر دی, لیکن ایک طرف ایک بڑا گروہ بنا اور ایک طرف ایک رہ گیا, ایک ملون رہ گیا. اور اس نے اختلاف کیا تو کس سے؟ اس نے حسد کی تو کس سے؟ اس نے تعظیم نہیں کی تو کس سے؟ وہ ہم سے نہیں تھا. ابھی تک اگر کسی کے ذہن میں یہ گزر رہا ہے کہ وہ ہم انسان تھے, تو وہ ہم نہیں تھے. وہ ایک نمونہ تھا جو اس وقت بنایا گیا تھا. اب شاید پتہ نہیں وہ کون ہو, وہ تاریخ کے ورقوں میں وہ نہیں ہے, لیکن جب اس کو تخلیق کر دیا گیا تو اس کے لیے یہاں کے زمان و مکان کو تخلیق کیا گیا کہ جاؤ اب یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنا دی ہے. بگ بینگ کا واقعہ ہوا اور اس کائنات کا, اس جہان کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہوا. اب اس سفر کا تو ہم بھی حصہ ہیں. میتھمیٹیشنز اس کو بہت اچھی طریقے سے آج کل پروف کر رہے ہیں. ریلیٹیوٹی پہ کام ہو رہا ہے فزکس میں کہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. 3 لاکھ میل فی گھنٹہ کی اور فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی چلتی ہے, اور پھر بھی it takes billions of years to reach us. پہلے سورج جو ہوتا تھا, پہلے زمین کو مرکز سمجھا گیا, پھر سورج کو مرکز سمجھا گیا, اور ابھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ سورج بھی تو کسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. تو کیا جب یہ کائنات تخلیق کی گئی, یہ سب کچھ ہوا, تو اس کو ہر بندے کا نسب, منصب, تقدیر, نصیب, جو بھی ہم اس کو کہتے ہیں, جو بھی الفاظ ہم نے اس کو اپنی لغت میں دیے ہوئے ہیں, وہ لوح محفوظ میں محفوظ کر دیے گئے, اور اس کے کوڈز بنا دیے گئے چھوٹے چھوٹے. وہ کوڈز کیا ہیں؟ وہ اس کلام میں رب تعالیٰ نے شامل کر دیا جو کہ اس نے اپنے حبیب پہ نازل کیا تھا, اور وہ حروف مقطعات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہ کوڈز ہمارے سامنے رکھ دی, جس کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس کے حبیب کو ہے, اور کسی کو اس کی خبر نہیں. اب یہ جب اختلاف شروع ہوا تھا تو یہ اختلاف تھا بیسیکلی کس چیز کا, اور اختلاف ہے کیا چیز؟ لیکن اس سے پہلے جب انسان کو اس زمین پر اتارا گیا, اس کے لیے تمام نباتات کو سیٹ کیا گیا, تمام خد و خال بنائے گئے, ہر ایک چیز, ہر ایک سبب جو اس کو چاہیے تھا یہاں پر اپنی بقا کے لیے, وہ یہاں پر تخلیق کی گئی. تو اس کے بعد اس کے لیے ہر ایک وہ حس, ہر ایک وہ ایموشن, ہر ایک خصلت جو اس کو چاہیے تھی یہاں پر رہنے کے لیے, اس لیے کہ اس نے تو ملٹیپلائی بھی ہونا تھا, اس نے زندگی بھی گزارنی تھی اوروں کے ساتھ مل کے, اپنے جیسوں سے مل کے. تو اس میں خصلتیں ڈالی گئیں, اس کو عقل دی گئی, اس کو دل دیا گیا. عقل کا اپنا ایک شعور دیا گیا, اسے باقی چیزوں میں تو شعور تھا نہیں, انسان ہی واحد جاندار ہے جس کے پاس شعور ہے. تو اس کو جب عقل اور شعور دی گئی, ساتھ میں دل و دماغ بھی دیا گیا. اب جو پہلا اختلاف شروع ہوا تھا جہاں سے, اس اختلاف کی کڑیاں اس وقت سے ابھی تک ہمارے سلسلوں میں چلتی آ رہی ہیں, ہمارے نیچر میں چلتی آ رہی ہیں, بیکاز وہی اختلاف ہماری حقیقت بنتا ہے. اختلاف بیسیکلی ہے کیا چیز؟ اگر رات نہیں ہوگی تو دن کی اصلیت ہو سکتی ہے, اگر دن نہ ہوتا تو ہم رات کی اصلیت جان سکتے, اگر اچھا نہ ہوتا تو برائی کی اصلیت ہم جان سکتے, اگر مرد نہ ہوتا تو عورت کو کوئی جان سکتا.
اس لیے اختلاف رب تعالیٰ کی طرف سے جو اختلاف پہلا ہوا وہ اصل میں مقصود تھا ہمارے لیے ایک نظام کو سیٹ کرنے کے لیے. وہ نظام اس لیے تاکہ ہمیں اچھے اور برے کا پتہ چلے, تاکہ ہم اپنی اچھائی اور برائی میں چوز آؤٹ کر سکیں. ہمیں کیا دیا گیا؟ شعور دیا گیا, تھاٹس دی گئیں, اوپینینز دیے گئے, اور پھر آخر میں سب سے بڑی چیز بلیف دیا گیا. اب شاید ہماری وکیلہ صاحبہ یہاں پر بیٹھی ہیں, تو اوپینینز, تھاٹس, بلیفس, اس کا ڈفرنس بیسیکلی کیا ہوتا ہے جب انسان اس پہ سوچتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو تھاٹ سے لے لیتے ہیں. سوچ کیا ہے؟ the immediate response, the reaction that you give on a very instant of any happening, وہ آپ کی سوچ ہے, تھاٹ ہے بیسیکلی. اوپینین کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا آگے چلتا ہے, آپ اس پہ اپنا ریئیکشن دیتے ہیں, آپ اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالتے ہیں, وہ آپ کا اوپینین بن جاتا ہے. لیکن بلیف کیا ہے؟ بلیف وہ ہے جب آپ کا دماغ, آپ کا سب سے پہلے شعور, پھر عقل, دماغ, اور جب دل ایک چیز پہ راضی ہو جائے, اس کی تصدیق کر دے, تو آپ کا بلیف بن جاتا ہے. وہ بلیف سسٹم, اس کی بیسس پہ انسان زندگی گزارتا ہے. اب یہ جو ارتقاء کی میں نے پہلی بات کی, یہ سارا پروسیس اس میں سے گزرتا گیا, اور انسان اس لیول تک آ گیا جہاں اس کو یہ شعور ہو گیا کہ میں جو دو ٹانگوں پہ کھڑا ہوں, جو میرے پاس عقل ہے, میں پتھر سے چیزیں تراشتا ہوں, جو پھل میں نے کھانے ہیں, جو میرے لیے فائدہ مند ہیں, جو نقصان دہ ہیں, وہ بیسیکلی اس نے عقل کی بیس پہ ان ساری چیزوں کو ایڈاپٹ کیا. لیکن جب وہ اس پروسیس سے گزرا تو وہ اس کے لیے بلیف بن گیا. اب ہمارے, جب میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ میں کافی عرصے سے, کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ بات کروں گا تو کس چیز پہ کروں گا. سب سے پہلے تو میں نے سوچا کہ یار اب چلو جو ٹپیکل باتیں ہیں اسی کو لے کے چلتے ہیں. لیکن پھر جو سب سے بڑی چیز میرے سامنے آئی وہ یہ تھا کہ یار ہمارے سب سے بڑی کمی جو ہم فیس کرتے ہیں وہ کیا ہے ہماری زندگی میں, جو ہماری زندگی کو بھرتی ہے, ایک پرپز لاتی ہے, اور یا ہماری زندگی کو خالی کھوکھلا کر دیتی ہے. یہ جو ہم جہاں پہ ابھی بیٹھے ہیں, ابھی مجھے سلمان صاحب نے کہا کہ it's like 220 years old, right? پلس اور مائنس. یہ جو قریب گورگٹھی کی گورکھ ناتھ کا وہ ہے مندر ہے, اس پہ میں نے خود کام کیا ہوا ہے ایز اے ٹھیکیدار. اس کو ہم نے کھودا تو کبھی مندر کے آثار نکلتے, کبھی مسجد کے آثار نکلتے, پھر کھودتے, اس کو کریدتے تو رنگوں کے اندر رنگ چڑھے ہوئے تھے, کبھی مندر کے تو کبھی سکھوں کے, کبھی ہندوؤں کے تو کبھی مسلمانوں کے. اب وہ انسان کیوں کرتا ہے اور کیوں ایسی عمارتیں بناتا ہے, اور کس کے لیے بناتا ہے؟ تاکہ اس میں اکیلا رہ سکے یا اپنوں کے ساتھ رہ سکے. جس نے خدا کی آواز پر یکلخت ہو کے انسان کی تعظیم کر دی تھی وہ گروہ بنا تھا, اور جو اکیلا رہ گیا تھا وہ ملعون بنا. تو اسی کی بیسس پہ اگر ہم لیتے ہیں تو ہم تھوڑی بہت رشتوں کی باتیں کریں گے کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے زندگی میں. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے, آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ ہم اپنے اختلافات کو کس طرح لیتے ہیں. وہ ہم عقل کی بنیاد پہ لیتے ہیں یا دل کی بنیاد پہ لیتے ہیں؟ ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں یا رسپونڈ کرتے ہیں؟ ہم اس پہ اوپینینز بناتے ہیں یا وہ ہمارا بلیف سسٹم بن جاتا ہے؟ کیا وہ بے غرض ہوتے ہیں ہمارے رشتے یا اس میں کوئی نہ کوئی غرض ہوتا ہے؟ جس طرح میں نے بات کی کہ رب تعالیٰ نے خشکی کے بدلے تری بنائی, آگ کے بدلے پانی بنایا, پھول کے بدلے کانٹے بنائے, اور انسان کو تمام خصلتیں دیں تاکہ وہ اپنی اوپینینز, تھاٹ پروسیسز اور بلیف سسٹم کو بنا سکے. تو آبویس تھا کہ جب اس کے اوپینین ہوگا اپنا, اس کا ایک تھاٹ پروسیس ہوگا اپنا, اور ایک بلیف بھی ہوگا اس کا اپنا, تو اس کا دوسرے انسان کے ساتھ اختلاف آئے گا.
اور ضرور آئے گا. لیکن ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں, ہم اس پہ ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اس لیے کہ دا آرٹ آف لیونگ کی بات ہو رہی ہے تو اپنوں کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی. ہمیں تو وہ لوگ چاہیے آخر میں کہ جو ہمارے کفن دفن کے لیے موجود ہوں. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمارے تابوت کو کندھا دے سکیں. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کہ کم سے کم منکر نکیر کے آنے تک ہمارا ساتھ تو دے سکیں. اس لیے کہ مردہ جو ہے وہ اپنے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے جاتے ہوئے ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے, یہ سب جانتے ہیں. سو ہمیں وہ لوگ چاہیے جو دل سے اخلاص سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں. لیکن اب مسئلہ کہاں آ جاتا ہے؟ مسئلہ وہاں آ جاتا ہے کہ جب ہم اپنے اختلاف کو اپنے عقل سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں اور دل سے نہیں لیتے. اپنے پیاروں کو ہم عقل کی بیسس پہ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دل سے نہیں کرتے. ہم اپنے رشتوں کو عقل کی بیسس پہ لینا شروع کر دیتے ہیں اور دل سے نہیں کرتے. تو وہاں سے ہماری کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ لفظ استعمال کروں گا لیکن پیچھے کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ملون ہو جاتے ہیں, ہم الگ ہو جاتے ہیں, گروہ سے الگ ہو جاتے ہیں. قطرہ قطرہ دریا بناتا ہے. یہ واصف علی واصف کا میرا بڑا فیوریٹ بیسکلی سبجیکٹ ہے. میں ان کو اپنا روحانی استاد بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک ایک جملے میں, ایک ایک لفظ میں وہ سمندر پنہا ہوتے ہیں کہ جو کہ انسان اگر حقیقت کے قریب ہو جائے تو اس پہ آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم ایک ایک قطرہ ہیں اس معاشرے کا, اپنے خاندان کا. اکیلے قطرے کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہوتی, لیکن وہ زندگی کے خد و خال سے گزرتا ہوا, اونچ نیچ سے گزرتا ہوا, مشکلات سے, پریشانیوں, سٹریسز, خوشیوں, غموں, ہر ایک چیز سے گزرتا ہوا جب اپنی فیملی میں جاتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے. اور وہ قطرہ پھر سمندر کہلاتا ہے, وہ قطرہ نہیں کہلاتا. اس کی پہچان سمندر بن جاتی ہے اس لیے کہ سمندر اس کی پناہ گاہ ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا آبجیکٹو اور پرپس کیا ہونا چاہیے کہ ہم وہ قطرہ بنیں کہ جس کی وصال سے اور جس کے بچھڑ جانے سے اس سمندر کی گہرائی پر اثر ہو, اس کے پیچھے لوگ غمزدہ ہوں اور ان کی زندگی میں تھوڑا سا گیپ پیدا ہو. یہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے. لیکن ہم ان ساری چیزوں کو جب لیتے ہیں, اپنی زندگی کو, اپنے معاشرے کو, اپنے والدین کو, اپنے ماں باپ کو, تو ہم اس کو صرف عقل کی بیسس پہ ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم اس کو ایز تھاٹس لیتے ہیں, ہم اس کو ایز بلیفس نہیں لیتے. حالانکہ ہمارے جوڑے تو آسمان پہ بنائے گئے, تو کیا اس میں ہماری کوئی غلطی ہے؟ ہم کسی کو اپنی نصیب کو یا اپنی تقدیر کو کوس سکتے ہیں؟ اب یہ جو جوڑے وہاں پہ بنے تو ہمارا تو اختیار ہی ختم. لیکن جس نے بنائے کیا اس نے برے بنائے؟ جس نے بنائے کیا اس کی ذات وہ ہے جو کہ کوئی بری چیز بناتی ہے؟ کیا کوئی غلط رشتے بناتا ہے؟ یہ ساری کمزوریاں ہماری اپنی ہیں, ہمارے اپنی عقل کے بیس پہ ہیں. ویسے ہم جب کسی کی بات ہمیں بری لگتی ہے تو ہم اس کو امیجیٹ ریئیکٹ کرتے ہیں. ناگوار گزرتا ہے کسی کا کام ہم پہ تو ہم اس پہ امیجیٹلی ریئیکٹ کر کے اس کو غصہ کرتے ہیں. لیکن شاید ہم نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ جس خواہش کی میں تمنا کر رہا ہوں کسی سے کہ یہ بات کرے گا, یہ عمل کرے گا, وہ میرے تو اپنے دل کی خواہش ہے. شاید اس کی تو نہیں ہے جیسے جو وہ عمل کر رہا ہے, شاید اس کی تو نہیں ہے جو وہ بات کر رہا ہے. تو میں بیسیکلی کیا کر رہا ہوں, میں اس پہ اپنی خواہش کو امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
حالانکہ اس کا اپنا وہی بات ہے، اوپینینز ہیں، تھاٹس ہیں، بلیفس ہیں. تو میں جب اس پہ امپوزیشن کروں گا ایک چیز کی تو وہ کیوں کر میرے سٹینڈرڈز پہ پورا اترے گا؟ شاید میرے ہی سٹینڈرڈز کمزور ہوں، شاید وہ بہتر ہو. تو یہ جو ناگواری ہے وہی بات پھر آ جاتی ہے اختلاف کی، کہ اختلاف تو ریئل ہے، اس کی وجہ سے اصلیت پیدا ہوتی ہے ایک چیز کی، لیکن یہ جو ناگواری ہے یہ تو ہماری اپنی سوچ کی غلطی ہوئی نا پھر، کہ ہم وہ تمنائیں اور خواہشیں لوگ اور ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے کیوں رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ہی دل ٹوٹتا ہے. ہم دوسرے سے وہ ایکسپیکٹیشن پیار کی اور محبت کی کیوں لیتے ہیں جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں بیسکلی اس سے. یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے سالار، پشاور میں ہوتا ہوں تو یہ میرا اسسٹنٹ ہوتا ہے ریکارڈنگز وغیرہ میں. تو اگر میں اس کو پیار دیتا ہوں، یہ مجھے واپس نہیں دیتا، تو شاید اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی اوپینین ہوگا، شاید اس کے دل میں کچھ اور ہوگا. میں لاکھ کوشش کروں اس کو اپنی طرف لانے کی، کسی اور دوست کو اپنی طرف لانے کی، لیکن جب دل سے دل کو راہ نہیں ہوتی تو رشتے نہیں بن پاتے. اور جب اختلافات جہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہماری سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ہمارے دل کی جو بلیف سسٹم ہے جس پہ ہمیں گہرائی سے سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ رشتہ بے غرض رکھنا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ بے غرض رکھنا ہے، میں نے اپنی ساس کے ساتھ رشتہ بے غرض رکھنا ہے، میں نے اپنے بھائی بہن کے ساتھ رشتہ بے غرض رکھنا ہے. اور 2 مرلے کی جگہ پہ جب بہن شادی کے بعد اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے اپنا حصہ دو، اس کو اپنا دشمن نہیں بنانا، یہ اصل ہماری دا آرٹ آف لیونگ کی باتیں ہو جاتی ہیں. کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ بہن نے اپنا حصہ مانگ لیا. جب شریعت اس کو دے رہی ہے، آپ نہیں دے رہے، تو اختلاف آپ کا اور شریعت کے درمیان میں آ گیا نا. تو جب اختلاف آئے گا تو مسئلہ بنے گا معاشرے میں، آپ کا سکون برباد ہوگا، اس لیے کہ آپ اگینسٹ نیچر چل رہے ہیں. ہم بہت سی چیزیں لے سکتے ہیں اس میں. اب ہم ان رشتوں کو عقل کی بیس پہ نبھانا شروع کر دیتے ہیں. اور عقل بیسکلی کیا ہے؟ میں آپ کو ساتھ ایک جرنی پہ لیے جا رہا ہوں، آہستہ آہستہ پرانی باتوں کو ہلکا، یہ بڑی بڑی چیزوں کو تھوڑا سا یاد رکھیے گا، اختلاف کو، اوپینینز کو، تھاٹس کو، بلیف کو. آئی ڈونٹ نو، اختلاف میرا بہت ہی پسندیدہ سبجیکٹ ہے. اب یہ جو اختلاف کا ہم بات کرتے ہیں اور رشتوں میں دراڑوں کی بات کرتے ہیں، تو اصل میں جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عقل کے بیسس پہ کرتے ہیں اور دل کے بیس پہ نہیں کرتے، تو عقل اور دل جو ہے یہ بھی ایک دوسرے کے مخالف ہے. عقل وہ چیز ہے جو بہت زیادہ خود غرض ہے، وہ صرف وہ نفس کی بیس پہ چلتا ہے. دل وہ ہے جو آپ کی روح، جس نے رب تعالیٰ سے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ تو ہی میرا رب ہے اور میں تیری اطاعت کرتا ہوں، تیری عبادت کروں گا، وہ اس کی اصلیت ہے، تو وہ آپ کے دل میں وہ چپ انسرٹڈ ہے. تو عقل اور دل، یا اگر ہم شاعرانہ انداز سے لیتے ہیں تو شعور اور عشق یہ الگ الگ چیزیں ہیں. جب شعور آ جاتا ہے تو وہاں پہ خود غرضی آ جاتی ہے، جب عشق آ جاتا ہے تو وہاں پہ بے لوث محبت آ جاتی ہے، جس میں قربانیاں ہوتی ہیں، جس میں سر کٹنے ہوتے ہیں، جس میں منصور الحاج کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور اس کے ٹوٹے ٹوٹے کیے جاتے ہیں، اور پھر بھی ہر ٹکڑے سے اس میں سے وہ بات نکلتی ہے کہ جو عیاں نہیں کی جا سکتی. السلام علیکم سر. اب عقل بیسکلی، آگے آ جائیں سر. اب ہمارے رشتوں کی بات ہو رہی تھی. جب عقل، میرے ماشاءاللہ میرے استاد آ گئے ہیں تو میں تھوڑا سا ہلکا پھلکا فیل کر رہا ہوں. جی چلیں، تھوڑی سی یہاں پر ہماری اب ایگزام بھی چلے گا اور شاید میری بھی بعد میں کلاس ہو.
بہت بہت شکریہ سر آنے کا. عقل کی بیس پہ ہم عمل کرنا ہم نے شروع کیا ہوا ہے. سو یہ جو اختلاف دل کا اور عقل کا ہے یہ دونوں مخالف چلتے ہیں سارا ٹائم. عقل کیا کرتا ہے, ہماری بیٹی یہاں پہ بتا سکتی ہیں کہ ہم عقل کیا ہے بیسکلی, کیلکولیشنز ہیں, ہاں, ریشنل ہے, اور کیا ہے, کیا ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کو جو آپ لوگ لیتے ہیں بیسکلی ایز اے میتھمیٹیشنز, بیکاز زندگی کے بڑے بڑے مسئلے جو ہیں وہ بڑے بڑے میتھمیٹیشنز نے ہی حل کیے. ہاں, تھینک یو ویری مچ. یہ لفظ مجھ سے بھول گیا تھا کہ لاجک, ہم ہر ایک چیز میں لاجک ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے ہم نے. اب ہمارے رشتے, ہمارے ماں باپ, بھائی بہن, چاچا ماموں, خالہ خالو, ایون گھر کا ڈرائیور, چھوٹا چھوٹی جو بھی وہاں پہ, یہ سارے ہمارے رشتے ہیں. اور پھر دوست آ جاتے ہیں. دوستی شروع ہوتی ہے بے غرض, دوستی شروع ہوتی ہے بغیر کسی مقصد کے. لیکن انفارچونیٹلی دوستیوں کا لیول اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ اس میں آپس کی پردے ہٹ گئے ہیں, اور وہ دوستیاں اب مجبوریاں بن گئی ہیں. وہ دوستیاں اب جرائم کا پیش خیمہ ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں. سو ایک لمٹ ہونی چاہیے, ہر ایک رشتے میں بھی گیپ ہونا چاہیے. لیکن ہم نے اس گیپ کو اینڈ آئی نیڈ مائی اسپیس کے نام پہ ہم نے اپنے رشتوں کو دور کرنا شروع کر دیا ہے. اسپیس چاہیے, مجھے بھی چاہیے, سالار کو بھی چاہیے ہوگا, لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارا جو کردار ہونا چاہیے وہ بیسیکلی ہمیں اسپیس دینے سے الاؤ نہیں کرتا. آج کل بچوں کو اسپیس دیں تو کل کو پچھتائیں گے, آج کل خود کو اسپیس دیں تو اور پچھتائیں گے, اور لوگ پچھتائیں گے, مطلب میرا یہ ہے. جی سر, اگر خود کو اسپیس جیسے کہ دیا جاتا ہے, یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ خود کو اسپیس دیں کیونکہ بہت ضروری ہے خود کو اسپیس دینا. تو جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسپیس اگر آپ دو گے تو آپ کو نقصان ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسپیس نہ دیا جائے, بہت سارے کیسز میں نے ایسے دیکھا کہ جہاں اگر آپ کہیں گے جی میں خود کو نہیں اس کو اسپیس نہیں دینا چاہیے, تو وہ وہاں میں پھر آپ کے لیے خود کے لیے بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہے. لائک پیپل پھر آپ کو بڑا گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں نا. اس کا لائک یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہائی سوسائٹی کا. اگر کہیں بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کی باتیں کریں تو یہ آپ کا پوائنٹ پلیز اس کو کلیئر کریں کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کروں گا کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں اسپیس, ایک چھوٹا سا جواب ابھی دے دیتا ہوں, پھر ڈیٹیل میں آخر میں آؤں گا, کوشچن آنسرز پہ آخر میں آئیں گے. ایک وہ اسپیس ہے جہاں پر بچے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں, اور ماں باپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں. ایک وہ اسپیس ہے جو مغرب کی اسپیس ہے. ہمیں اسپیس دینا ہے اپنے بچوں کو, لیکن اس لیول تک جہاں وہ ہماری تربیت کے انڈر رہ سکیں, اتنی اسپیس دینی ہے. ہم نے اتنی اسپیس دینی ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن میکنگ میں انڈیپینڈنٹ ہو سکیں, لیکن ہماری تربیت کے تھرو اس کو اسپیس دیں کہ وہ اس کا ذہن ڈیولپ ہو, اس کے ایموشنز ڈیولپ ہوں, وہ اپنا ڈیسیجن میکنگ کر سکے. لیکن غلط ہو تو اس سے بہتر شعور تو آپ کے پاس ہے, تو اس کو گائیڈ کم سے کم کر سکیں. اسپیس اپنے آپ کو بھی دینا چاہیے, اس لیے کہ ہر ایک بندے کو تھوڑا سوچ, آگے آ رہی ہے باتیں, کہ تھوڑا سا سوچنے کا وقت درکار ہوتا ہے. کہاں سے, کس لیے؟ خود سے بات کرنے کے لیے. اس لیے کہ ہم لوگ بزی ہو گئے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. 9 to 5, 9 to 8, 9 to 10, پتہ نہیں 9 to کرتے کیا. بہت بزی ہوں آج کل یار, خاک بزی ہیں. بزی وہ ہوتا ہے, ابھی آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا, یہ میرے 2 پیج آگے کا ٹاپک تھا, لیکن چلیں. بزی وہ ہوتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے, میرے اوپینین کے مطابق. جس کا مقصد نہیں اور فضول میں لگا ہوا ہے, صرف اپنی غرض کے لیے مال کما رہا ہے, تو وہ چاہے 9 to 5 کام کرے, 24/7 کام کرے, 365 days a day year کام کرے, تو کرے. وہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے, مال کمانے سے کوئی منع نہیں کر رہا.
گھر بنانے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن شروع سے جیسے میں نے بات کی کہ ہماری اصلیت بیسیکلی کیا ہے، اس کو ہم نے نبھانا ہے. یہاں پہ ہم نے اس گروہ کا حصہ بننا ہے، ہم نے ایک نہیں بننا. ہم نے اس تاریخ کا حصہ بننا ہے جو کہ کل کو لکھا جائے. اب یہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں مثال کے طور پر سیٹھیاں دی حویلی، ٹھیک ہے، یہ بھی کسی نے بنائی ہے نا، 220 ایئرز پلس مائنس. اس نے یہ بناتے ہوئے خواب، ابھی تھوڑی دیر پہلے سلمان صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، آپ پیچھے چلے گئے ہیں سلمان صاحب بہت، اچھا، کہ یہ شاہکار اس کا ہے جس نے بنایا ہے یا اس کا ہے جس نے اس کو ریسٹور کیا ہے. میں کہا یار جس نے اس کو بنایا تھا تو اوریجنلی اگر وہ نہ بناتا تو ریسٹوریشن والا کیا کرتا؟ تو اب رب تعالیٰ نے تو ہمیں تو بنا دیا، ہمیں ہر ایک سبب عطا کر دیا، دنیا بنا دی، ہر ایک چیز جو ہمارے بقا کے لیے ضروری ہے وہ ہمیں عطا کر دی اس دنیا میں، اس کائنات میں، جو ہمارے لیے ہی سارا سسٹم چل رہا ہے اگر ہم سمجھ سکیں. لیکن اس کو ریفائن کرنا کس کا کام ہے؟ اپنی اصلیت اور حقیقت پہ آنا اور پہچاننا کس کا کام ہے؟ وہ تب ہوتا ہے میڈم جب ہم اپنے آپ کو سپیس دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی، جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ ایک چھوٹی سی تفکر کی محفل ہے کہ جب ہم وہ فکر کرنا شروع کر دیں اس بات پہ کہ یار یہ جو ہم یہاں پر میری ہستی ہے اس دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے، ہر ایک قدم، ہر ایک گھنٹہ، ہر ایک سانس میرے لیے اس کی عطا ہے، تو میری زندگی کا مقصد بیسیکلی کیا ہے پھر؟ تو وہاں پہ پھر ہمیں اسپیس کی ضرورت پڑتی ہے، بیکاز مراقبہ ہجوم میں نہیں ہوتا، اس کا سلسلہ، اس کا پہلا قدم اکیلے پن سے شروع ہوتا ہے. بیکاز اس دنیا میں ہم اکیلے آئے ہیں اور اکیلے جائیں گے. میری قبر میں میرے ساتھ میرا بیٹا نہیں ہوگا، میرے دوست احباب نہیں ہوں گے، میرے رشتہ دار نہیں ہوں گے، انہوں نے میرے اوپر من و مٹی ڈال کے وہاں سے رخصت ہو جانا ہے، میں صرف ان کی قدموں کی آہٹ سنوں گا. لیکن جب میرے سامنے منکر نکیر آئیں گے اور مجھ سے سوال بڑے بڑے کریں گے تو اس وقت مجھے آس کس کی ہونی چاہیے؟ اس ذات کی جہاں پہ رب تعالیٰ نے اس انسان کی، جہاں پر رب تعالیٰ نے اپنے کلمے میں اس انسان کا نام اپنے ساتھ ملایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آس کہ شاید مجھے اس وقت وہ گریس مارکس مل سکیں جو میرے پاس ہونے کے لیے کافی ہو جائیں. اب وہ گریس مارکس جو، اب یہ جو سپیس والی بات تھوڑی لمبی ہو گئی. اب یہ جو ہم مراقبے کی بات کرتے ہیں، ہمیں بار بار قرآن شریف میں بتایا گیا، حکم ہوا کہ مشاہدہ کرو میری قدرت کا، میری ذات کا، ہر ایک چیز کا، میں تمہارے شہرک سے بھی تمہارے قریب ہوں. تو یہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ کیا ہماری اصلیت الگ ہے اس حقیقت سے جو ہماری ہے؟ ہماری اصلیت تو وہ ہے جو کہ عالم ارواح میں بنائی گئی. یہ تو ہماری اصلیت نہیں جو آپ کے سامنے، یہ تو کور ہے، یہ موبائل کا کور ہے جس کو پروٹیکشن دیا گیا ہے. کس چیز کو؟ اوریجنلٹی کو. کس چیز کو؟ پرپس کو، فائنلٹی کو. اس لیے کہ ہماری بنانے کا مقصد بیسیکلی کیا تھا؟ کیا خود رب بننا تھا ہم نے؟ استغفر اللہ. یا جو رب ہے اس کی عبادت کرنی تھی، وہ ہمارا مقصد ہے. تو جو اوریجنلٹی ہے ہماری، وہ کیا ہے؟ وہ ہماری روح ہے. جو میں دل اور دماغ کی بات کرتا ہوں اور یہ جو اختلاف کی بات کرتا ہوں، تو وہ چپ ہماری اوریجنلٹی ہے. جب علامہ اقبال صاحب خودی کی بات کرتے ہیں تو وہ وہاں تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں. وہ کیا ہے، میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. شاید میں تھوڑا سا الفاظ غلط کر گیا ہوں. تو اپنا بننے کے لیے بیسیکلی کیا ہے؟ جب آپ اپنی ذات کو ختم کرتے ہیں، رہبانیت کی کوئی بات نہیں کر رہا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں رزق دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں روزی کمانے کا ایک راستہ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں علم عطا کرتا ہے. لیکن ہم نے پھر بھی اپنے ذات کو اس کی ذات اور اس کی سینرجی کے ساتھ الائن کرنا ہے بیسیکلی.
وہ الائنمنٹ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جب ہم اس کی ذات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کس کے تھرو؟ اسی کائنات کے تھرو جہاں پر ہم بیٹھے ہیں اس وقت, اسی تخلیق کے تھرو جو ہمیں ہمارے ارد گرد اس نے ہمارے لیے بنائی ہوئی ہے. بیکاز ہر ایک چیز, ہر ایک ایٹم, ہر ایک سیل اور ہر ایک درخت, پتھر, پہاڑ, قطرہ, ہوا, ہر ایک چیز ہمارے لیے اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد بھی جب وہ مغرب والی باتیں میں آج کل کے نوجوانوں میں سنتا ہوں, اسپیشلی آئی ڈونٹ نو اباؤٹ پشاور, اسپیشلی باقی شہروں میں, کہ آئی ڈونٹ نو واٹ از دا پرپز آف مائی لائف, واٹ از مائی ٹرو کالنگ. تو یہ چیزیں پھر یہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے در و دیوار میں یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. ٹو دا ٹرو پرپز, دا ٹرو کالنگ, وہ کیا ہمیں اس کو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ ایک مسلمان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ اب تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کس چیز کی, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام اپنے کلمے میں ساتھ میں ڈال دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم پھر جب لا الہ الا اللہ بولتے ہیں, دو تین چیزیں ہیں کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں, شکر الحمدللہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ بولتے ہیں اور لا الہ الا اللہ بولتے ہیں, تو ہمارا اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اس کے پیچھے اصل میں ہم وہ دل سے بول رہے ہوتے ہیں یا اپنی زبان سے بول رہے ہوتے ہیں؟ کیا اس کی بیسس پہ ہم صرف اپنی زبان سے اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں یا دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں؟ کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ہماری عادت بن گئی ہے. کیسی ہیں میڈم آپ؟ شکر الحمدللہ. کیسے ہو بیٹا آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. دس ہیز بیکم پارٹ آف آور ڈائلاگ. کسی نے دل سے بولا ہو تو اس وقت اس کو پتا چلے کہ جب یہ بولتا ہے تو ہر لمحے, ہر ایک لفظ اور ہر ایک حرف سے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی برکت نازل کر دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر گزار ہے, اور میں جو ہر قدم پہ اس پہ اتنا کرم کر رہا ہوں, اپنی نعمتیں اس پہ نچھاور کر رہا ہوں, یہ چوروں کی طرح بغیر شکر کرے وہ اٹھا کے مجھ سے بھاگے گا نہیں. اس لیے کہ اس نے ہم پہ بہت بڑا بھروسہ کیا ہے جب اس نے اپنی اس نورانی مخلوق کو کہا کہ اس کے سامنے تعظیم کرو. تو لا الہ الا اللہ کی بیسکس کیا ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی وحدانیت کی اپروول سے ہم سے ضرورت ہے؟ اس کو ضرورت ہے. اس جہان کے ہر ایک خطے پہ, ہر ایک فٹ پہ, ہر ایک انچ پہ اس کا فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو سارا ٹائم اس کی ثنا کرتے ہیں, اس کے حبیب پہ درود و سلام بھیجتے ہیں, دونوں مل کے اپنے حبیب پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. تو پھر ہمیں اس کو ہماری اپروول کی ضرورت ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں. یہ ٹو وے ٹریفک ہے. اس میں سرخ بتیاں ہم نے خود ڈال دی ہیں کہ ہم اس کی ایسنس کو نہیں سمجھ سکے, اس لا الہ الا اللہ کو. اللہ تو ایک ہے, وہ تو ہے, ہم تو مانتے ہیں, مسلمان ہیں, اس کے بغیر تو ہمارا ایمان نہیں. شرک کرو گے تو کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. بہت گناہ کرو, لاکھوں گناہ کرو, معاف پھر بھی ہو جائیں گے. شرک ایک ہوا, ختم. لیکن وہ وحدانیت بیسیکلی کیا ہے کہ ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم توحید کی ضمانت دیتے ہیں, رب کو نہیں, اپنے آپ کو. دوبارہ کہوں گا, ہم اس کے ایڈوکیٹس نہیں ہیں, اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ الصمد ہے. تو سب سے پہلے اس کی توحید, اس کے بعد کہ میرا رازق اور مالک وہی ہے, اس کی ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں, اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میرا رزق وہ دیتا ہے, میرے اسباب وہ پیدا کرتا ہے, میرا ہر عمل اس کے بھروسے سے ہے, میرا توکل اس پہ ہے. میں صبح اٹھتا ہوں, ٹینشن میں اٹھتا ہوں, آج کاروبار میں فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا. لیکن پرندے اور جانور تو یہ ٹینشن نہیں لیتے, یہ ثنا تو وہ بھی پڑھتے ہیں.
وہ بھی اسی کا نیچر, لیکن ان میں شعور نہیں ہے, وہ ایک سسٹم سے گزر رہے ہیں, روبوٹک سسٹم ہے. کبھی دیکھا کہ قربانی کا جانور جو ہے جب وہ قربان کیا جا رہا ہو اللہ کے نام پہ عید الاضحیٰ پہ, تو وہ کچھ بول رہا ہو, اس کا شعور ہمیں نہیں, اس کا ربط اور اس کا معاملہ اس وقت اس کے اپنے رب سے ہوتا ہے, وہ ہمارے اس میں نہیں آ سکتا شعور میں. تو سب سے پہلی چیز توحید. دوسری چیز کہ رازق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے, اسباب پیدا کرنے والا وہ ہے. اور تیسری چیز کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے سارے معاملات سے باخبر ہے, میرے دل سے باخبر ہے, میرے دل میں جو اوپینینز, تھاٹس اور بلیفز چل رہے ہیں اس کی بیسس پہ جو شروع میں بات ہوئی وہ جانتا ہے, تو میں اس سے کچھ چھپا نہیں سکتا. اس لیے میں جو ہر قدم اٹھاؤں گا, ہر عمل کروں گا, وہ بیسیکلی کیا ہونا چاہیے, وہ مجھے اس راستے پہ چلائے جہاں پر بتیاں نہ ہو, سرخ بتیاں میری عقل کی نہ ہو, میری دل کی ہو, جو میرے روح سے قریب ہے, اور میرے روح سے قریب میرا رب تعالیٰ ہے. اور اس میں چوتھی جو ایڈوکیسی آپ اپنے لیے کرتے ہیں جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, تو وہ کیا ہے کہ میں ان ساری چیزوں پہ ایمان رکھتا ہوں, اور تو ہی میرا رب اور خالق ہے, تو مجھے رزق دیتا ہے, تو نے مجھے زندگی دی, تو نے مجھے رشتے دیے, تو نے مجھے غم دیے, خوشی دی, ہر ایک چیز دیا, لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا رب ہے, تو مجھے سزا اور جزا بھی دے گا. تو لا الہ الا اللہ کے پیچھے جس میں نہ کوئی نقطہ ہے, بالکل سمپل سے چھوٹے چھوٹے ڈنڈے لکھے ہوئے ہیں, استغفر اللہ, 4 بڑے اس کی ایڈوکیٹس ہیں جو آپ خود کو ایکسپلین کرتے ہیں, اور آپ اپنے قلب کو بولتے ہیں, اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور اپنے قلب کو بولتے ہیں تاکہ آپ اپنی اصلیت کے سامنے اس کے قریب ہو سکیں. تو وہاں پہ لا الہ الا اللہ کی جب تصدیق ہو جاتی ہے, تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک خصلت دے دی, ہر ایک وہ حص دے دی جو ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پر زندگیاں گزارنے کے لیے, اپنے رشتے نبھانے کے لیے, تو جب مالک بھی وہ ہوا, واحد بھی وہ ہے, رزق بھی وہ دے رہا ہے, تو پھر میں اپنی بہن سے کیوں لڑوں جائیداد پہ, پھر میں اپنے بھائی سے کیوں لڑوں جائیداد پہ, پھر میں اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ اس کے ساتھ دھوکہ کیوں کروں, پھر دوسرے کی پلیٹ سے میں کیوں نوالا اٹھاؤں, پھر دوسرے سے حسد کیوں کروں, اس کی پہ جا رہا ہو, لینڈ کروزروں پہ جا رہا ہو, 4 کنال کا گھر دیکھ. میں اپنی سادہ زندگی کیوں نہ گزاروں, میں اپنے رب پہ شکر کیوں نہ کروں, اور دل سے تصدیق کر کے شکر کیوں نہ کروں تاکہ وہ دل میں اترے. اب شروع میں عقل کی بات ہوئی تھی, عقل بھی محدود ہے. I'm sorry آپ کی طرف بار بار میتھمیٹیشنز کی طرف باتیں آتی ہیں, لیکن یہ بہت بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے مسئلے انہوں نے حل کر دیے. اس دن میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, پھر میں نے اس پہ ویڈیو بھی دیکھی, there is a problem جس کے سلوشن میرے خیال میں for the last 100 years ابھی تک نہیں نکل سکا, اور بڑے بڑے میتھمیٹیشنز اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن لاجک, ریشنل, یہ عقل دیتا ہے, یہ حس کی بیس پہ ہوتا ہے. جو ہمیں حس عطا کیے گئے ہیں, عقل بھی محدود ہے. ہماری عقل بے پناہ نہیں ہے, جیسے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمارا اتنا % دماغ کام کر رہا ہے, بیکاز ہماری روح کا کور ہمارا جسم ہے, اور عقل کی جگہ جو ہے وہ یہاں پر دماغ میں ڈالا گیا ہے. اس کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں. جس کا ذہن پتہ نہیں کتنے % کھل جاتا ہے, وہ عطا ہوتی ہے, وہ ہم جیسوں کو نہیں ملتی. وہ تب ملتی ہے جب آپ اپنی اصلیت میں گھس جاتے ہیں. اصلیت میں کہاں پہ گھسا جاتا ہے؟ جہاں پر آپ بے غرض ہو جاتے ہیں, بے لوث ہو جاتے ہیں, رشتے نبھانا شروع کر دیتے ہیں, اور حب فی اللہ کے نام پہ, اللہ تعالیٰ کے نام پہ لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب رب تعالیٰ کی اس خلق سے
رب تعالیٰ کی اس مخلوق سے جب آپ عشق کرنا شروع کر دیں, محبت کرنا شروع کر دیں, جس سے اس نے عشق کیا, جو اس کے نور کا, شاید تھوڑی بڑی بات کر رہا ہوں, اس کے نور کی پرچھائی ہے بیسیکلی, اس کی صفات کا منبع ہے بیسیکلی. جب آپ اس سے محبت کریں گے, اس کے انسانوں سے محبت کریں گے جن سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو کیا وہ بدلے میں آپ سے محبت نہیں کرے گا؟ یہ پھر پہلے کیا تھا؟ 1 وے ٹریفک تھا, اب 2 وے ٹریفک شروع ہو جائے گا. جو ہائی وے ہے, نو سگنلز والی ہائی وے, وہاں سے, یہاں سے آپ محبت دیں گے وہاں سے کرم آئے گا, یہاں سے آپ پیار دیں گے وہاں سے برکتیں آئیں گی. 2 وے ٹریفک شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو لیولز کچھ اور نکل آتے ہیں, لیکن ہم بیچارے, میں گناہگار, ہم سب, آپ تو خیر مجھ سے ماشاءاللہ بہت اچھے مسلمان ہیں, لیکن ہم اس لیول سے گزر رہے ہیں جو عام لوگ ہیں کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کس چیز کی؟ کہ ہمیں وہ شعور دیا گیا ہے کہ کم سے کم جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بولتے ہیں تو تھوڑی بہت حرکت یہاں بھی ہو جاتی ہے. جب حضور پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو تھوڑی بہت حرکت یہاں بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ تو اس کا حبیب ہے. تو کیا ہمارا نہ ہو جس پہ ہمارا سب کچھ قربان؟ اس کے نالین مبارک کے صدقے تو ہمیں زندگی ملی ہے, اس کے نالین مبارک کے صدقے تو ہمیں رزق ملتا ہے. تو یہ وہی مہینہ تو ہے جس کا پہلا دن ہی جمعہ مبارک ہے. اس دفعہ جیسے شروع میں نے کہا تو اس وقت کم لوگ آئے ہوئے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جو تھوڑا بہت اپنی اصل کے قریب ہوں. توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہو. تو پہلا لیول جو ہوتا ہے انسان کا, وہ دل کا, وہ عطا کا لیول ہے, جس میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں, جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, لیکن بس ایک عام مسلمان ہے, اچھے لیول کی, ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے, رشتے کوشش کرتے ہیں کہ نبھائیں, چلی جا رہی ہے ایک زندگی. لیکن مقصود کیا ہے بیسیکلی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت ندا دی تھی جب کچھ بھی نہیں تھا کہ میں اس کو تخلیق کر رہا ہوں اور اس کو سجدہ کرو, اس کی تعظیم کرو, تو اس کا مقصود کیا تھا بیسیکلی؟ وہ قلب کا دوسرا لیول تھا, دل کا دوسرا لیول تھا, ہم سے بلیفز کا دوسرا لیول رب تعالیٰ کو چاہیے تھا. ہر ایک بندے سے ان جنرل وہ رضا ہے کہ میری رضا میں راضی ہو جاؤ, جو میں دے رہا ہوں اس کو قبول کرو, جو میں نہیں دے رہا اس کو بھی قبول کرو, جو میں دے رہا ہوں اس پہ شکر کرو, جو میں نہیں دے رہا اس پہ بھی شکر کرو. دوسرے سے حسد نہ کرو, بغض نہ رکھو, کینہ نہ رکھو, اور اپنی زبان بند رکھو. زبان سے بولو گے تو ناشکری نکلے گی, اس لیے کہ تم میں وہ خصلتیں ہیں جو میں نے شروع میں کہا کہ اختلاف, اس لیے کہ ہم میں وہ ملون بھی شامل ہے. وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. بچے 29 منٹس کو راسے نے بنچی ہوئی, وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کو ایک خاص مدت تک ٹائم دیا گیا ہے. تو کیا ہمارے پاس وہ ٹائم ہے؟ اس کے پاس تو ایٹرنیٹی تک کے لیے ٹائم ہے, پتہ نہیں وہ کب ہوگا. ہمارے پاس تو یہی 60 65 62 70 50 55 پتہ نہیں کتنے سال ہوں گے آن دا ایوریج. وہ بھی بولنا نہیں چاہیے, شاید ابھی میری سانس نکل جائے. تو میں نے کیا کیا؟ میں اس رضا پہ راضی ہوں جو میری رب کی رضا ہے. وہ ہم سے مقصود تھا بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا, جب ہمیں پیدا کیا گیا, جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا, اور اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ظاہر ہو جاؤں. حالانکہ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ تو رب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو رب تعالیٰ کہاں تھا؟ تو فرمایا گیا کہ وہ گھنے کالے بادلوں میں تھا اور کچھ نہیں تھا.
یہ عرش اور باقی چیزیں سسٹم تو بعد میں آیا جب ہمارا سسٹم بنا تاکہ ہمارے لیے نظام بنے. لیکن ان ساری چیزوں کا مقصد تو ہمارے لیے ہی تھا. ہمیں وہ امپورٹنس چاہیے. اب ہمیں اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے یا ہمیں اس چیز پہ فکر کرنی چاہیے کہ یار یہ جو کائنات جس میں سے روشنی گزرتے ہوئے بلینز آف ایئرز لیتی ہے مجھے پہنچنے تک، وہ رب تعالیٰ نے میرے لیے بنائی. مجھ کالے گندے اتھرو میلے کے لیے بنائی جو کہ دن رات اس کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، جو کہ دن رات اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، جو کہ دن رات اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے سامنے اس کی مخالفت کرتا رہتا ہے اور اختلاف میں چلتا رہتا ہے. تو رضا کیا تھی؟ اب رضا کہاں سے ملتی ہے؟ رضا کا وہ لیول کس کو ملتا ہے کہ جب آپ اپنی اصلیت میں اندر جھانکتے ہیں اور اس سے سب سے پہلی شرط کہ سب سے پہلی محبت اپنے خالق سے کرو، اپنے رب سے کرو. اس کے بعد جس سے اس نے محبت کی، جو اس کا محبوب ہے، اس کو وسیلہ بناؤ اور اس سے اتنا عشق کرو. محبت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ، عشق کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس سے وہ عشق کرو کہ وہ بھی مجبور ہو جائے، رب مطلق جو آپ کا ہے وہ بھی مجبور ہو جائے کہ یار یہ میرا بندہ جو نیچے میرے لیے ہاتھ اٹھائے دعائیں کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے مجھ سے، اور کون سا وسیلہ اختیار کر رہا ہے تو دے دو اس کو. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاں ہم رشتے نہیں نبھاتے وہاں پہ ہمارا بغض آ جاتا ہے. جہاں پر ہم رشتے نہیں نبھاتے تو ہمارا عقل کام کرتا ہے، ہمارے دل کام نہیں کرتے. ہم وہاں پہ رب تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں. اور پھر اس کی رضا اور ہماری رضا میں سینرجی نہیں ہوتی، اس کی فریکوینسی میں ہماری فریکوینسی برابر نہیں آتی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مشکلات بڑھتی ہیں، اختلافات آتی ہیں، راتوں کو سکون نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ دل کے معاملے ہیں. اور بیسیکلی یہ ہم دوسرے سے کینہ حسد رکھتے کیوں ہیں؟ یہ خوف ہے. خوف کس چیز کا؟ اب تھوڑا سا ریلیٹ کرتے جائیں اس چیز کو. خوف کس چیز کا؟ اپنے ہی مستقبل کا، کہ کہیں سڑک پہ نہ آ جاؤں. بار بار میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہنوں کے حصے کی بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمزوری ہے. بھائی کا حصہ دیا، بہن کو حصہ دیا، پارٹنر کے ساتھ اچھا چلے، تو ہم بیسکلی اس لیول پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں سڑک پہ نہ آ جاؤ. مستقبل کا خوف. ہم اپنے حال کو خراب کر دیتے ہیں اپنی مستقبل کی وجہ سے، اپنے حال کو ماضی بنا لیتے ہیں. ہم اس وقت بھی آگے کی سوچ رہے ہیں، ہمیں اب بھی زندگی گزارنی ہے، سادگی میں ابھی زندگی گزارنی ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنو، کوئی نہیں کہہ رہا کہ اون کے کپڑے پہنو، کوئی نہیں کہہ رہا کہ اونٹ کی کھال پہن لو. وہ دوسرا لیول ہے لوگوں کا. درویشی کسی اور کا کام ہے. شاید کسی کو مل بھی جائے اگر نصیب ہوا، مرضی تو اس کی ہے. لیکن یہ خوف ہمیں اپاہج کر دیتی ہے، ہماری سوچ ہماری عقل کو اپاہج کر دیتی ہے. ہمارا جو پیار ہے، ہماری محبتیں ہیں، اس کی جو تہیں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ایک دوسرے کے لیے ڈالی ہوئی ہیں، وہ منجمد ہو جاتی ہیں. اس میں ایموشنز نہیں آتے پھر، اور ہمیں وہ خوف ہماری ٹانگیں کامنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن جب شکر کریں گے، رضا میں رضا ہوں گے، تو یہ خوف بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں رشتے نبھانے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ یہاں پر کبر کرو گے اپنے پیسے پہ، گھر بناؤ گے، دکھلاوا کرو گے، مال کماؤ گے، احسان کرو گے، جتلاؤ گے، تو پکڑے جاؤ گے. تکبر والی ذات تو اوپر بیٹھی ہے، ہم تو نہیں.
ہماری تو اصلیت وہ گارا ہے, وہ مٹی ہے جو ہزاروں سال پکتی رہی گندی بدبو میں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, ہمیں اپنا نائب بنایا کہ شاید یہ اس طرف آ جائے جو اس سے مجھے مقصود تھا. اور وہ مقصود کیا تھا؟ اس کی رضا میں راضی ہونا. اب جب بات چلی پڑی ہے تو تیسرا لیول بھی بتا ہی دیتا ہوں کہ رضا سے اگلا لیول پھر القاء کا ہے. اور القاء کیا ہے؟ وہ عشق ہے, وہ صرف اور صرف عشق ہے, جس کا مولانا روم بات کرتے ہیں, جس کے اقبال بات کرتے ہیں, جس کا امیر خسرو بات کرتے ہیں, کہ جس میں اپنی ذات فنا ہے, پھر صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے, جس میں اپنا ذات ہے ہی نہیں, جس میں اپنی شخصیت ہے ہی نہیں. لیکن یہاں پہ بھی تھوڑی سی غلطی لوگوں سے ہو جاتی ہے کہ شاید وہ بھی صرف رہبانیت میں, اور وہ بھی صرف جنگلوں بیابانوں میں جا کے اور غاروں میں بیٹھنے سے ہی ہوتا ہے. یقین جانے جس نے مخلوق کے ساتھ محبت کی, جس نے انسان کے ساتھ محبت کی, اس کو بھی القاء کا لیول نصیب ہوتا ہے اگر کسی کو سمجھ آئے تو کیا ہم نے وہ دل سے تسلیم کیا کہ میرے لیے تو کافی ہے؟ کیا ہم نے وہ رشتوں میں وہ اس کو ڈالا کہ میرے لیے تو کافی ہے؟ یا ہم صرف ان رشتوں میں چوزی ہو گئے ہیں, جو ہمیں پسند ہیں وہ ہم چلاتے ہیں, جو ہمیں نہیں پسند وہ ہم نہیں چلاتے. حالانکہ وہ رشتے تو ہم نے تو نہیں بنائے, اس کی چوائس ہمارے پاس تو نہیں تھی, وہ چوائس تو اس نے ہمیں دی, ہم نے اس کی توفیق سے وہ چوائس کیے اور وہ رشتہ ہمارا بنا. تو اس کا نبھانے کی فرض, رسپانسبلٹی پھر کس کی آ گئی؟ کیا ہم اپنی ایکچولائزیشن میں, کیا ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک مسلمان کا سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک لمحے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے, ہر ایک رات اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے کہ آج کا دن میں نے کیسا گزارا, عطا میں گزارا, رضا میں گزارا, اختلاف میں گزارا, اقرار میں گزارا, یا تصدیق میں گزارا. اب یہ جو تصدیق کی باتیں ہیں, خوف کی باتیں ہیں, مستقبل کی باتیں ہو رہی ہیں, سوچ کی باتیں ہو رہی ہیں, شعور, یہ سارے معاملات ڈیفرنٹ ہیں, الگ ہیں, یہ معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے. لیکن دو چیزیں اس میں انوالو ہیں, کیا؟ دل اور دماغ, یا قلب اور عقل. جیسے میں نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. عقل لاجک ڈھونڈتا ہے, ریشنل ڈھونڈتا ہے, قلب جو ہے وہ محبت اور عشق ڈھونڈتا ہے, وہ اپنی اصلیت ڈھونڈتا ہے, اصلیت کی طرف بھاگ کے جاتا ہے, اور اس چیز پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں پا سکتا جب تک تو مجھ سے محبت نہیں کرے گا. تو مجھ سے محبت کر, میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا, تیرے پاؤں بنوں گا, تیرے ہاتھ بنوں گا, تیری زبان بنوں گا, تمہارا پورا کا پورا سہارا بنوں گا. تو پھر قلب کی طرف جانا چاہیے یا عقل کی طرف جانا چاہیے؟ یہ چوائس تو پھر ہماری ہوئی نا. جب رشتے نبھانے کی بات آ جاتی ہے تو ہم عقل کا سہارا لیں گے یا دل کا سہارا لیں گے؟ پھر جب ہماری بہن کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ تو چاہے 2 مرلے ہی ہو, تو اس وقت میں اپنی جیب کو دیکھوں گا یا جو میرا فرض ہے, رسپانسبلٹی جو رب تعالیٰ نے مجھے دی ہے, میں اس کو دیکھوں گا. جب میں اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ شیئرنگ کروں گا اور وہ نہ ہو موجود موقع پہ اور میں اس کا شیئر نکالوں گا, تو کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو کیا میں وہ عقل سے کام لوں گا یا دل سے کام لوں گا؟ دل کیا ہے؟ دل رب ہے, جہاں پر وہ رہتا ہے. لیکن اس کو وہاں رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ صفائی چاہیے. رب گندی جگہوں پہ نہیں آتا. اتھرو میلے گندے, جہاں بغض, کینہ, حسد, شکایات پہ شکایات, رب تعالیٰ سے شکایات, استغفر اللہ. گرمی ہو گئی, سردی ہو گئی, یہ بھی گناہ ہے. جب اس کی مرضی ہے گرمی لانا تو تجھے کیا پڑی ہے؟ گزارو. جب اے سی عطا کیا ہوا ہے, پیسہ مال دیا ہوا ہے, تو اے سی لگاؤ, بیٹھ جاؤ.
مال کماؤ، خرچ کرو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن نبھاؤ، جتاؤ نہیں. اس پہ جتا نہیں سکتے. ہاں صدقہ جتاؤ کہ تیرے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، اب دینا ہے جب تو نے وعدہ کیا ہوا. کرو، خود کو بچاؤ، حادثات سے بچاؤ، صدقہ دو. اپنے مال کو بچاؤ، ماں باپ کو بچاؤ، اولاد کو بچاؤ، صدقہ دو. لیکن پارٹنرشپ کرو نا. جب مال میں برکت آئے گی تو وہ بڑھے گا. جب صدقہ دو گے تو وہ کم نہیں ہوتا. محبتیں دینے سے کم نہیں ہوتی. یہ آپ دیتے ہیں لیکن ڈبل لیتے ہیں. تو صرف مال کی بیس پہ اس کو جج نہ کریں، محبتوں کی بیسس پہ جج کر لیں. جب آپ دوسرے کو پیسہ دیتے ہیں صدقے کے طور پہ، اپنے دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، تو آپ نے تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، 50، 100، جتنی بھی آپ کی توسط تھی دیے. لیکن اس کے دل میں اس وقت جو دھڑکن 1-2 سکپ ہو جاتے ہیں، اگر وہ بہت ضرورت مند تھا تو وہ جو بیٹ تھی جو سکپ ہوئی وہ وہاں رجسٹر ہوتی ہے. تو کیا وہ رجسٹریشن ہم نے نہیں کرانی؟ کیا وہ رجسٹریشن ہمیں نہیں چاہیے؟ اب آپ لوگوں کے آنے سے پہلے 5 بجے تک میری بھی بیٹ سکپ ہو رہی تھی، یار بندہ ہی نہیں آیا. اب اللہ کا شکر ہے جن جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور میری اللہ تعالیٰ شاید اللہ اس محفل سے میری نجات کا ذریعہ بنائے اس کو. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ آپ لوگ آئے. لیکن صدقے کی بات ہو رہی تھی کہ محبت دو گے تو لوگے، ڈبل لوگے. اب محبت صرف آپ دے رہے ہیں، پیار آپ دے رہے ہیں، واپسی میں صرف وہ بندہ آپ سے محبت آپ کو نہیں دے رہا، رب تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. تو دوسرے سے ایون یہاں تک حکم ہے کہ جب کسی دوست سے بھی ملنے جاؤ تو یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں، تو وہ آپ کی وہ ملاقات بھی عبادت بن جائے گی. کسی سے کام بھی ہو وہاں پہ جانے کی ملاقات، میٹنگ سیٹ ہوئی ہو، تو ارادہ کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں تاکہ رزق کما سکوں اور اس کے نام پہ دے سکوں، تو وہ بھی عبادت بن گئی. تو یہاں پر کیا لیول چلتے ہیں پھر؟ دل کے اور قلب کے کون سے لیول اپروچ ہوتی ہے؟ عطا سے رضا کی طرف انسان آنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر سکون ہی سکون ہے. لیکن بات ہو رہی تھی کہ قلب کو پہلے صاف کرنا ہے. اب صرف محبتیں صاف کریں اس کو. محبت اور عشق تو انسان کو مجبور بھی کر دیتا ہے، گناہوں پر بھی مجبور کر دیتا ہے، وہ قربانیاں دینے پر مجبور کر دیتا ہے، جھوٹ بولنے پہ بھی مجبور کر دیتا ہے. لیکن کیا وہ یہ جو بات ہو رہی ہے وہ محبت ہے اور عشق ہے جہاں پر لوگ اپنی نسیں کاٹتے ہیں؟ وہ تو غیر فطری ہے. یہاں پر اصلیت کی بات ہو رہی ہے کہ قلب کو صاف کرو تزکیے سے. تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خود کو جانو. خود ہی اقبال صاحب اپنا قلم، یہ فکرہ میں ہر جگہ اپنا قلم رگڑ کے گھس کے چلے گئے. ہم نے آج تک خود ہی نہ سمجھی، باہر کیا قوم سمجھ گئے ان کو، ہم نہ سمجھے. جنہوں نے سمجھنا تھا، جنہوں نے اپنا کردار دکھانا تھا، کردار بنانا تھا، کیریکٹر دکھانا تھا، جنہوں نے دکھانا ہے کہ میں وہ ذات ہوں، میں وہ خلق ہوں، میں وہ مخلوق ہوں جو جس کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو جس پہ اترایا، اس کی قدرت اترائی اس پہ، تو کیوں نہ وہ کروں، وہ کیریکٹر بناؤں، وہ ویلیوز، وہ پرنسپلز بناؤں جو مجھ سے رب تعالیٰ چاہتا ہے، جس کے ساتھ میں سنرجی بناؤں گا. اسی کی یہ ویو لینس ہے. آپ کے قلب کا ہر ایک، آپ کے دل کی ہر ایک دھڑکن ویو لینتھ ہے جو قدرت کے ساتھ اکٹھی چل رہی ہوتی ہے. اب آپ نے صرف وہ ویو لینتھ بنانے ہیں. شروع میں نے کہا کہ حروف مقطعات کو کوڈز بنائے گئے. کس چیز کے؟ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عطا کی. تو جب صفات عطا کی تو کیا ہم نے اس میں سے کوئی چوز آؤٹ کیا کہ ہم یہ اچھا
یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک ہے جو کہ میرے دل کو قریب ہے، یا کسی بزرگ سے پوچھا انہوں نے عطا کی کہ یار یہ لو اور یہ پڑھا کرو تمہارے لیے بہتری ہو جائے گی، تو ہم اس وقت بھی وسیلہ کس کا لیتے ہیں؟ ہم نام اس کا پکارتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، نام اس کا پکارتے ہیں، تصدیق نہیں ہوتی، غرض ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہوتا، پرنسپل نہیں ہوتا، ویلیوز نہیں ہوتی، جو ہم رکھتے ہی نہیں ہیں زندگی میں۔ اصل میں جن لوگوں کے پرنسپلز تھے، دور نہ جائیں، چلیں 313 تک بھی نہ جائیں، جنہوں نے پوری تاریخ انسانیت کی بدل دی، صلاح الدین ایوبی تک بھی نہ جائیں جس نے گولڈن ایپل کو آزاد کرایا، بیت المقدس کو، اس تک بھی نہ جائیں، اس سوٹ بوٹ والے بندے کو نہیں جس نے اصول متعین کیے، اپنا کیریکٹر بنایا، علم حاصل کیا، وہ علم جو علم نافع ہے، جو اس کو فائدہ دے رہا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دیا، اور سوٹ بوٹ پہن کے اس نے کیریکٹر دکھایا اور پاکستان بنا ڈالا۔ وہ بھی تو انسان تھا، وہ بھی تو انسان تھا جو اپنا وہ قلم بار بار کہوں گا گھس گھس کے چلا گیا، خود ہی سمجھاتے سمجھاتے، وہ بھی تو کیریکٹر تھا، وہ بھی تو کیریکٹر تھا جس کے ایمان لانے پہ عرش پہ خوشیاں منائی گئیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیریکٹر کیا ہم نے بنائے؟ کیا ہم نے وہ کیریکٹر بنایا جو کہ ہم سے مقصود تھا؟ چلیں اس مقصد کو ہی چھوڑ دیں، کیا ہم نے وہ کیریکٹر بنایا جو کہ ہمارے اپنے لیے ضروری ہیں، ہماری بہتر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، ہمارے رشتے نبھانے کے لیے ضروری ہیں؟ آج کل کے پرنسپلز اور ویلیوز صرف اپنی غرض تک محدود ہیں۔ میرا یہ اصول نہیں ہے بھائی، کاروبار میں میرا یہ اصول نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہوگا اصول نہیں ہے، دھوکہ کر رہا ہوگا اصول نہیں ہے، لالچ کر رہا ہوگا، حسد کر رہا ہوگا، اصول و ویلیوز کی بات کر رہے ہوں گے۔ وہ ویلیوز ہماری زندگی سے نکل گئے ہیں۔ جہاں پر ویلیوز اور پرنسپلز نہیں ہوں گے تو زندگی کا مقصد کیا؟ وہاں سے تو خیر اور برکت پھر گئی نا، رخصت۔ ہم تو خیر چاہتے ہیں، تو خیر ملے تو کہاں سے ملے؟ خیر تو وہاں سے ملتا ہے جہاں سے رزق ملتا ہے۔ اب رزق کیا ہے؟ جہاں سے ہمیں مال ملتا ہے، اپنی اولاد ملی ہے، اپنے رشتے ملے ہیں، دن اور رات ملے ہیں، خشکی و تری ملی ہے، آگ و پانی ملا ہے، یہ سب رزق ہی تو ہیں۔ تو ہم جب اس کو ٹھوستے رہتے ہیں اور بسم اللہ چلیں پڑھ بھی لیا، ایک ایک لقمے پہ وہ اپنی برکتیں ڈالتا ہے اس میں، تو مقصود ہمارا کیا ہوا؟ ہم کس پرنسپل کی بیسس پہ وہ سارا کام کرتے ہیں؟ ویلیوز، برکتیں، ساری رحمتیں تو باہر نکل گئیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ میرا دل کی دھڑکنیں خراب ہو گئی ہیں، RMI چکر لگاؤ، ECG کراؤ۔ وہاں سے نہیں ہوتا۔ جس پہ گزر رہا ہوتا ہے، جس نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، یہ ایکسپلین کرنے کی باتیں نہیں ہیں میرے دوستو، یہ ایکسپیرینس کرنے کی باتیں ہیں جو میں بول رہا ہوں یہاں پہ۔ اور تھوڑی سی تمنا یہاں پر، میری وہ چھوٹی سی تمنا ہوگی کہ تھوڑا سا میری چند باتوں کو غور سے سن لیجئے اور ایک چیز اپنے ساتھ لے جائیے۔ تاکہ تھوڑا سا ایک فکر کا لمحہ بھی آپ کے دل میں اجاگر ہو گیا کہ جو طارق نے باتیں کی، یہ تو اپنی باتیں تو نہیں کی، یہ بھی تو کسی سلسلے سے، کسی وسیلے سے اور کسی کے رہنمائی سے آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے، یہ توفیق ملی ہے اس کو۔ ورنہ یہ گندا میلا مسلمان جو شاید اس کا بھی قابل نہ ہو، آپ کے سامنے یہ باتیں کرے، چھوٹی سی فکر کی ایک لفظ، ایک فکرہ، ایک پیراگراف، جتنی باتیں میں نے کہی ہیں وہ یہاں سے اٹھا کے لے جائیں اپنے ساتھ۔ جن پرنسپلز کے اور ویلیوز کی ہم بات کرتے ہیں، جس کردار کی ہم بات کرتے ہیں،
وہ کردار بناتا کون ہے؟ وہ کس سے بنتا ہے؟ وہ سب سے پہلے تزکیے سے بنتا ہے، دل کو صاف کرنے سے بنتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اپنی اصلیت کی طرف جاتے ہیں، آپ کا دل صاف ہوتا ہے، آپ کی نیت صاف ہو جاتی ہے، اس میں اخلاص آ جاتا ہے، تو آپ کو اپنے مقصد سامنے رکھنا شروع، آپ کو اپنا مقصد سامنے آ جاتا ہے، کلیئرٹی ہوتی ہے زندگی میں۔ جب وہ کلیئرٹی آ جاتی ہے تو اس کی بیسس پہ آپ کو پرنسپلز بنانا، اصول استوار کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سیٹل فار لیس دین دس، دس از دا ویلیوز دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو فالو فار دا ریسٹ آف مائی لائف۔ اور اس پہ آپ کا لیول پھر تھاٹ سے، اوپینین سے بڑھ کے بلیف پہ آ جاتا ہے، اور جب بلیف پکا ہو گیا تو پھر وہاں پہ زندگی آسان ہو گئی۔ جب لا الہ الا اللہ پہ تصدیق ہو گیا تو زندگی آسان ہو گئی۔ کیوں؟ مقصد سامنے آ گیا۔ جب اس کا پتہ چل گیا تو رشتوں کے درمیان لالچ ختم ہو گئی، جب وہ سامنے آ گیا تو حسد ختم ہو گئی، جب مالک وہ ہے تو کینہ بھی ختم ہو گیا، بغض بھی ختم ہو گیا۔ اور یقین جانے ایک اور بات کہ جب وہ لیول اچیو ہوتا ہے، اللہ معافی دے، جب وہ لیول اچیو ہوتا ہے تو پھر وہ کھڑکیاں کھلتی ہیں، یہ جو روزن آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہاں پہ، آپ پہ پھر بارشیں ہوتی ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں۔ اور جو حسد آپ پہلے کرتے تھے کسی کی پراڈو دیکھ کے، LX 570 دیکھ کے، آپ کو اس پہ پھر ترس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنا 5 مرلے کا گھر محل لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے کی کوٹھیاں جو ہیں وہ جھونپڑیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رضا کی لیول کو اچیو کر لیتے ہیں، اور آپ کی ویلیوز وہ ہو جاتی ہیں جو کہ الائن ہو جاتی ہیں کس کے ساتھ؟ قدرت کے ساتھ، اور آپ اپنے مقصد پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اپنے مقصد کا پتہ چل جاتا ہے کہ میری لائف ہے۔ یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ہم فارغ نہیں ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہم سب کے سب فارغ ہیں، تو جو بے مقصد زندگی گزارتا ہے، بغیر پرنسپلز اور ویلیوز کی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی زندگی نہیں ہوتی، اس کا بزی پن نہیں ہوتا، وہ فضول کی زندگی گزار رہا ہے، وہ جانور کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر سکون ڈھونڈتا ہے لیکسوٹینل میں، سکون ڈھونڈتا ہے اسٹیمیٹل میں، سکون ڈھونڈتا ہے RMI میں جا کے ڈاکٹروں کے پاس۔ وہ سکون وہاں نہیں ہے، وہ سکون آپ کے اپنے پاس ہے، آپ کے اپنے دل میں ہے۔ لیکن اس کو سمجھاؤ تو صحیح، اس کو اس راہ پہ لاؤ تو صحیح، اس کو وہ راستہ دکھاؤ تو صحیح، اس کو اس تزکیے کے راستے پہ چلاؤ تو صحیح کہ وہ اپنی رب کی قدرت کے ساتھ الائن ہو جائے۔ اور وہ الائنمنٹ کیسی ہوتی ہے؟ وہ جب آپ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے تو اپنی صفات سب کی سب آپ میں پھونک ڈالی، آپ کی روح نور ہے اس کا۔ خود کو کم نہ سمجھیں لیکن اپنی حقیقت سمجھیں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر پہ خدا خود بولے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیوں بولا یہ؟ الائنمنٹ ہے ساری۔ خود کو سمجھو گے تو الائنمنٹ سیٹ ہوگی، خود کو سمجھو گے تو ویو لینتھ ایک ہوگا۔ جب ویو لینتھ ایک ہو جائے گا تو تمہاری بات اور رب کی بات ایک ہوگی۔ جب ویو لینتھ ایک ہوگا تو جو بولو گے وہ ملے گا، شرط ہے کہ جائز ہو۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی ذکر میں ہی اطمینان ہے جو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں سارا دن۔ اس کی اچھا رات کو سوتے ہیں سودنگ کامنگ میوزک یوٹیوب پہ لگا کے سوتے ہیں، نہیں آتی نیند اس سے، وہ ہے ہی نہیں اس چیز کے لیے۔ وہ اس کے لیے ہے جس کو ٹائم دیا گیا ہے، ایک خاص حد تک ٹائم دیا گیا ہے
کہ چلو انجوائے کرو اپنا مال بھی, اپنا کفر بھی, اپنا علائشیں آرائشیں جو بھی ہے انجوائے کرو. ہمارے لیے وہ سودنگ نہیں ہے. ہمارے لیے سودنگ کیا ہے؟ اللہ ہو ہے. ہمارے لیے سودنگ کیا ہے؟ رب ذوالجلال ہے. ہمارے لیے سودنگ کیا ہے؟ یا رحمان و یا رحیم ہے, جو ہم روزانہ بولتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اٹس اے پارٹ آف آور ڈائلاگ. کس نے آج تک اس کو دل سے بولا؟ کس نے اس کو سمجھ کے بولا؟ ارے دوستو, یہ ہمیں عمومی طور پہ عطا کیا گیا ہے. پہلے کی قوموں کو یہ خاص طور پہ عطا کیا گیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو اتنے بڑے معجزے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیے جاتے تھے, پھر اٹھا لیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جھونکا جا رہا تھا اس وقت ان کو عطا کیا گیا کہ پڑھو کہ محفوظ رہو, پھر اٹھا لیا گیا. اور یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہ عنایتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ان سب وہ عشق ہے کہ ہمیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمومی طور پہ دیا گیا کہ جو ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے عام ڈائلاگز میں بولتے ہیں, سمجھ کے نہیں بولتے. تو جو خالق, جو مالک اور رحمان الرحیم, الحمد سے لے کے آمین تک, یہ جو دعا ہم روزانہ پڑھتے ہیں اپنے نمازوں میں, اور عشاء کے ٹائم دعا قنوت جو ہم پڑھتے ہیں, کسی کو نے اس کو پڑھا کہ میں تجھ پہ توکل کرتا ہوں, تجھے اپنا مالک مانتا ہوں, تجھی سے توبہ مانگتا ہوں, تجھی سے میں پناہ مانگتا ہوں, تیری عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ بار بار تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں, کسی نے پڑھ کے اس کو پڑھا. جب وہاں پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہے, جو بول رہا ہے تو رب تعالیٰ کے سامنے وہ سمجھ کے, وہ تصور لا کے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں, اور میں اس وقت معراج کی پوزیشن پہ ہوں. نماز مومن کی معراج ہے. تو معراج کیسے ہوئی؟ معراج کا جو پروسیس ہے اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں, ورنہ سن لیں کسی سے کہ معراج ہے کیا چیز. رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملاقات ہے, وداؤٹ پردے, جہاں پہ نہ دل کے پردے ہیں اور نہ آنکھوں کے پردے ہیں. تو پھر جب وہ آپ کو وہ معراج بھی عطا کی جا رہی ہے تو وہ تو تصور تو آپ اپنے دل میں لے کر آئیں گے نا. رب تعالیٰ نے تو آلریڈی وہ آپ کو دی ہوئی ہے, وہ پردے تو آلریڈی اٹھا چکا ہے. دیکھنا تو آپ کا کام ہے, وہ مشاہدہ اور مجاہدہ کرنا تو آپ کا کام. تو جب وہ آپ سمجھ کے کریں گے, اور وہ تصور کہ وہ کالی کوٹھی والا جو ہے وہ اس وقت اپنے عرش پہ بیٹھ کے مجھے دیکھ رہا ہے, اور میرا ہی ستارہ اس وقت ٹمٹما رہا ہے اس وقت کہ میں اس کے ساتھ براہ راست ڈائلاگ میں ہوں, دعا کر رہا ہوں, الحمد سے لے کے آمین تک اس کی ثنا پڑھ رہا ہوں, اس کی تعریفیں کر رہا ہوں, اور ربی انی مغلوب فانتصر اپنی ہار شامل کر رہا ہوں اس کے سامنے. تو کیا وہ سنے گا نہیں؟ اس سے وہ جو محبت جو کرتا ہے. اور جب وہاں سے سلام پھیرو اور اٹھو, اور سب سے پہلا کام جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی وہ کیا کہ صبح نکلنے سے پہلے صدقہ دو, اس کے بندوں سے اس سے اخلاص شروع ہو, محبتیں شروع ہو, صدقے دینا شروع ہو, ان پہ خرچ ہونا شروع ہو, رشتے نبھانا شروع ہوں. تو کیا وہ آپ پہ عذاب لائے گا؟ صرف رب تعالیٰ کے لیے محبت کریں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک رشتہ نبھائیں, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے ہر ایک کاروبار کو بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں, اور اس کو اس میں پارٹنر بنائیں. تو تب ہی کام, تب ہی بیڑا پار ہوگا. امیر خسرو کا کوئی شعر ہے, مجھے شعر زیادہ یاد نہیں رہتے, لیکن یہ الٹی گنگا, الٹی لہریں ہیں جو الٹی چلتی ہیں, اور اس میں کوئی تیر نہیں سکتا, لیکن جو اس میں ڈوب گیا وہ پار ہو گیا. عشق کی بات ہو رہی ہے. لیکن آخر اختتام کی طرف آہستہ آہستہ آتا ہوں. لیکن یہ جنگل ہے, خطرناک راستے ہیں, اس پہ اکیلا چلنا مشکل ہے. ہم کارپوریٹ ٹریننگز میں ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ مینٹور ڈھونڈو اپنے لیے, مینٹور ڈھونڈو اپنے لیے. اس راستے میں شیر بھی ہیں اور شیر بھی ہیں.
جو کہ ایک طرح سے لکھا جاتا ہے لیکن معنی مختلف ہے. اس میں اپنے لیے مینٹور ڈھونڈو. مینٹور اللہ والا ڈھونڈو. طلب رکھو گے تو خود اللہ تعالیٰ دے گا. طلب رکھو گے تو خود تمہارے پاس کوئی نہ کوئی اللہ والا آ جائے گا. مرشد ڈھونڈو اپنا. غلط فہمیوں میں نہ رہو. ایمان تمہارا ہے, پہلے کہہ چکا ہوں, قبر تمہاری ہے, اکیلے جاؤ گے, اس میں کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا, لیکن وہ عمل لے کر جاؤ جو اس بیسس پہ ہو, جو علم تم نے حاصل کیا. کون سا علم؟ علم نافع, جو تمہیں فائدہ دے, جو تمہیں زندگی میں فائدہ دے, تمہاری آخرت میں فائدہ دے. فضول کی کارل مارکس اور ان چیزوں کی کتابوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن پڑھو, سیرت پڑھو, اولیاء کرام کی کتابیں پڑھو, خود کو سمجھاؤ. کچھ بزنس کی بھی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف سیرت پڑھو, سب کچھ سمجھ آ جائے گا. اس سے بڑا کوئی رہنما ہمارا ہے, اس سے بڑا مرشد کوئی ہے ہمارا؟ لیکن نائب ہیں اس کے, ڈیوٹیاں لگی ہیں لوگوں کی. مرشد ڈھونڈو اور مرید بنو, اور غلط فہمی میں نہ رہو. شیخ کون ہوتا ہے, مرشد کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہی شیخ کی ڈیفینیشن ہے. عبد القادر جیلانی صاحب کہ مرشد وہ ہے جو اللہ کا راستہ دکھائے, اپنا نہیں. مرید وہ ہے جو طلب رکھے اللہ کا, کسی اور چیز کا نہیں. تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں. معاشرتی باتوں میں نہ پڑیں, اپنے تزکیے کے لیے کریں, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کریں, اور اس ربط کے لیے کریں جو ربط آپ کو چاہیے, جو الائنمنٹ اور ویو لینتھ ایک کرنی ہے آپ نے اپنے رب کے ساتھ, اس کے لیے کریں بس. اور اس کو قہار اور جبار ان الفاظ سے اور صفتوں سے نہ پکاریں. وہ سب سے پہلے الرحمن الرحیم ہے آپ کے لیے, ودود ہے, وہاب ہے, ولی ہے, باسط ہے, رازق ہے, اور سب سے زیادہ دینے والا ہے, یا ذوالجلال والاکرام. تو توکل کریں اور اپنے دل کو صاف کریں. دل کی صفائی صرف اور صرف اس کے ذکر سے ہوتی ہے, اس کا اطمینان صرف اس کے ذکر سے ہے بس, اور اس کے حبیب کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مفہوم بیان کروں گا, حدیث پاک میں ہے کہ اب یہ صیغہ ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال ہوا ہے, لیکن کہ ان دونوں سے الگ الگ نہیں کہا. محبت کرو گے تو بیڑا پار ہوگا. ایک ہی لائن میں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود کو اور اپنے حبیب کو, ایک ہی ذات میں رکھا ہے تاکہ لیول ایک رہے. کس چیز کا؟ آپ کے دل سے وہاں پہ عشق کا. کیونکہ وہ عشق جو آپ کو عطا ہوتی ہے وہ وسیلے ہیں. ہم جیسے چھوٹے گناہگار لوگ, مجھ جیسے, آپ جیسے نہیں, مجھ جیسے, ہم یہ وسیلے شروع کریں گے اپنے چھوٹوں سے, اپنے قریب کے رشتوں سے ہم یہ محبتیں شروع کریں گے. یہاں سے محبتیں شروع ہوں گی تو درجہ بدرجہ ہم اٹھتے چلے جاتے ہیں, اور انہی محبتوں کی وجہ سے ہم اس لیول تک پہنچتے ہیں جہاں پہ ہمیں اوریجنل محبت کی چاشنی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اوریجنل محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے حبیب کی محبت, جو کہ ہماری نجات ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جس کے گال پہ ایک مکھی کے برابر بھی آنسو نکل آیا تو اس کی نجات ہو گئی, اس پہ دوزخ کی آگ حرام. اب آنسو نکلیں تو کیسے؟ سخت دل سے تو آنسو نہیں نکلتے. دل کے اوپر ایک چمڑی ہے جو کہ بڑی سخت ہے, اس کے اندر نرم گودا ہے, ایک دفعہ چیرنا ضروری ہے. اس میں اس کو چیرنے کے لیے کیا ہے؟ آپ جب آلو ابالتے ہیں تو اس میں پانی میں, تو اس کا پہلے تو اس کو آسانی سے نہیں ہٹایا سکتے اس کا چھلکا, لیکن جب ابل جاتا ہے پانی میں تو ہٹاتے ہیں. آنسو وہی کام کرتے ہیں اپنے دل کے
اس چمڑے کو نرم کرنے کے لیے. لیکن اس کے لیے ایک ہیبٹ، ایک ریپیٹیشن اختیار کرنی پڑتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد کرو، اس کی اس صفات سے یاد کرو جو تمہارے دل کے قریب ہو، وظیفے کے طور پہ نہیں، اپنے یار کے طور پہ. یاد یار ہے یہ، غرق ہو جاؤ اس کے ذکر میں، تو تب ہی وہ چھلکا اترے گا، تب ہی وہ آنسو نکلیں گے. اور یہ وہ آنسو ہیں جو نمکین پانی نہیں، وہ موتی ہیں جو آپ کی زندگی کو معطر کرتے ہیں، وہ شبنم ہے جو آپ کے دل کو صاف کرتی ہے. لیکن یہ آنسو بھی ہر کسی کو نہیں ملتے. محبتیں کرنی پڑتی ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، اور درگزر اور معافی دینی پڑتی ہے. سخت دل نہیں کر سکتے یہ. یہ بات کرنے سے پہلے معافی چاہوں گا. کچھ عرصہ پہلے کہیں پہ بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، میں کہا مجھے پشاور کے ماحول میں ایک سختی نظر آتی ہے. تو ایک اللہ کے ایک بزرگ نے ہی مجھے کہا کہ ہاں وہاں سختی ہے، ورنہ یہاں سے لوگ سیر کرنے کہیں اور کیوں جاتے ہیں؟ یہاں پہ ہر ایک بندے کی چہرے پہ سختی کیوں ہے؟ ہر ایک کے چہرے پہ پریشانی کیوں ہے؟ شاید آپ نے نوٹ نہ کیا ہو، لیکن آج کے بعد تھوڑا باہر جا کے ذرا نوٹ کر لیجئے گا. کوئی مسکراتا ہی نہیں، کوئی ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتا، دکاندار سلام تک نہیں کرتا، آپ کو باجی باجی بولتا ہے لیکن وہ اپنے کاروبار کے لیے بولتا ہے، آپ کے دل سے کوئی نہیں بولتا. آپ کو دل سخت ہو گئے ہیں. کیوں سخت ہیں؟ دو چیزیں. چونکہ میرا اور میرے خیال میں راشد صاحب کا بھی یہی وہ ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، ہم اس کے حبیب کو بھول گئے ہیں. رب تعالیٰ کی تو بہت سی صفتیں ہیں جس میں سخت والی بھی ہیں، لیکن حضور تو پیار ہی پیار ہے نا. تو کیا ہماری اس دھرتی پہ ان پہ وہ دیا جاتا ہے جو ان کو ایک مقام دینا چاہیے ہمارے دلوں میں؟ نہیں دیا جا رہا. ہم اپنے معاشرتی تقسیموں میں پڑ گئے ہیں، ہم اپنے اختیار کے، ہم اپنی عقل کے اور اپنے دل کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں پڑ گئے ہیں کہ ہم دل کی نہیں سنتے، ہم لاجکس پہ جاتے ہیں. ہم دل کی نہیں سنتے، کسی اور کی سنتے ہیں. ہم دل کی نہیں سنتے جو اپنی حقیقت ہے، ہم کسی اور پہ سننا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس کا علم ہی وہ نہ ہو، لیکن ہم اس کو سنتے ہیں کہ اس کی اتنے ملین ویوز ہیں یوٹیوب پہ. سب سے پہلے تو جہالت کے پیچھے ہی سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں. اور نہ علم نہ ہوتا تو جہالت نہ ہوتی. اختلاف جیسے میں نے شروع میں کہا، ایک کی وجہ سے دوسری کی اصلیت سامنے آتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ حق کو حق والوں سے سیکھو. اب حق والے کیسے پہچانے جائیں؟ وہ یہاں سے نہیں پہچانے جاتے، وہ جب یہاں سے کام کرو گے تو پہچانے جاتے ہیں. سب سے پہلے خود پہ کام کرو گے، خود ہی اختیار کرو گے تو پہچانے جاؤ گے، خود کو پہچانے جاؤ گے. تب اللہ تعالیٰ وہ سگنل فری ہائی وے بنا دیتا ہے اور اس میں پھر آپ کے سامنے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کو فائدے دیتے ہیں، جو آپ کے لیے برکتیں سمیٹتے ہیں، آپ کو برکتیں دیتے ہیں کہ یہ لو یار، یہ میری طرف سے لے لو، یہ تحفہ لے لو، یہ تحفہ لے لو. اور آپ سمیٹے جاتے ہیں. اور پھر ایک لیول آتا ہے جہاں پر آپ محبتیں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ایک لیول آتا ہے جہاں پر آپ کا وہ لیول ہو جاتا ہے کہ جہاں پر آپ اور اللہ تعالیٰ خود ایک ویو لینتھ پہ چلتے ہوئے اس کی رضا میں شامل ہو جاتے ہیں. اور آپ کا جنازہ جب اٹھتا ہے تو آپ کے لیے غائبانہ جنازے بھی پڑھے جاتے ہیں. زندگی وہ اختیار کریں جو جنازے کے بعد آپ پہ خیر کا تذکرہ ہو. بڑا جنازہ بنائیں، ورنہ مرتے تو بہت ہیں. ابو جہل کی کیا حالت ہوئی تھی، یاد ہوگا کسی کو؟
اپنے بچوں نے اس کی بدبو کی وجہ سے اس کو نہیں اٹھایا، مزدوروں سے اٹھوا کے کھڈے میں ڈلوا دیا. وہ پھر حالت رہتی ہے. تو جہاں تک ہو سکے محبتیں بانٹیں، رشتے نبھائیں. آج کے آج ہی اگر آپ کے بہن بھائی ماں باپ چاچا ماموں کوئی بھی ہو، یقین مانے آپ کسی سے معافی مانگیں گے، دل کو خوشی آپ کو ہوگی، اس کو چاہے ہو نہ ہو. آپ اپنی ذمہ داری تو پوری کر لیں. لیونگ یہ ہے. ہم نے انگریزوں والی لیونگ سٹینڈرڈز اور دا آرٹ آف لیونگ نہیں لینے، ہم نے بدھا والے نہیں لینے، ہم نے شری شری شنکر والے نہیں لینے. ہمارے پاس اپنا کوڈ آف کانڈکٹ ہے، ہمارے پاس اپنا لائف کوڈ ہے، ہم نے وہ فالو کرنا ہے. ہمیں غیروں کا کیا، ہمیں مخلوق کا کیا، ہمیں تو اپنے خالق سے کام ہے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ہے بس. اور ختم نبوت پہ پورا عقیدہ رکھیں. دیٹس اٹ، ختم، اس کے بعد نہیں. اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے ابھی، کچھ بھی ہو اپنے بچوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی محفل جما لیں اپنے گھر. کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دیکھیں آپ پہ ہائی وے پہ کیا کیا ملتا ہے آپ کو. جب وہ اور اس کے فرشتے بار بار اس پہ درود پڑھتے ہیں اور تا قیامت ان کا درجہ بلند ہوتا رہا، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، تو ہم بھی تھوڑا حصہ ڈال لیں نا کہ شاید اس کی وجہ سے، ہمارے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، 3-4 الفاظ حرف پڑھنے کی وجہ سے ہماری ہی شفاعت ہو جائے. لیکن مزے کی بات اس میں ایک ہائی وے میں ایک اور ہے. جب ہم جاتے ہیں نا قیام مقام پہ، رکتے ہیں موٹر وے پہ اور جاتے ہیں، چائے لیتے ہیں دکان سے، کسی ہوٹل سے لمبا راستہ ہو کوئی وہ لیتے ہیں، خوراک کی سامان لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اس بندے نے آلریڈی آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کیا ہوتا ہے. ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کریں گے، جو آپ نے کہا بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے بدلے جب آپ اور دیں گے، اس کو 50 روپے دیتے ہیں، تو وہ آپ کی خوشی کی وجہ سے کسی اور کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے. اسلام آباد میں ہمارے آفس کے باہر ایک انکل کھڑے ہوتے ہیں، چوکیدار ہیں، پتہ نہیں کس چیز کے ہیں اور کس آفس کے ہیں، آج تک مجھے پتہ نہیں چلا اس کا. لیکن میں جیسے ہی وہاں پہ انٹر ہوتا ہوں، چاہے جو بھی ٹائم ہو، دور سے میں شیشہ اب قصدن کھول دیتا ہوں کہ اس کی آواز مجھے آئے. دور سے آواز دیتا ہے، سر جہاں پہ گاڑی کی جگہ ہوگی مجھے آواز دے گا، چاہے کوئی بھی ہو. پتہ نہیں کون سے آفس کا چوکیدار ہے، وہاں پہ بہت سے آفسز ہیں، لیکن وہ اپنی خدمت کر رہا ہے. اب لوگ اس کو خوشی خوشی جو دے دیں دے دیں، نہ دیں نہ دیں، لیکن وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹ رہا ہے. اب آسانی دو گے تو آسانی ملے گی، آسانی دو گے تو رب تعالیٰ کی برکتیں ملیں گی. میرے خیال میں اب ٹائم کیا ہو گیا، 7:30 ہو گئے. بہت کچھ تھا کہنے کو، آئی ہوپ کہ کہہ چکا ہوں، اور کچھ کہنے کو میرے خیال میں میرے پاس باتیں لمبی ہو جائیں گی. لیکن بس آخر میں التجا ہوگی تھوڑی سی، اور رب تعالیٰ سے ایک چھوٹی سی یہ دعا ہوگی، بلکہ فریاد کہہ سکتے ہیں، کہ جو ابھی میں نے کمنٹس بولے پشاور کے بارے میں، یہ کوئی خوشی کے کمنٹس نہیں تھے، یہ غم کے ہیں. اور یقین مانے یہ صرف میں نہیں کہتا، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں. اور جب اللہ والے یہ بات کرنا شروع کر دیں کہ پشاور کے ماحول میں ہوا میں سختی ہے، تو پھر ہمیں اپنے اوپر فکر کرنی چاہیے اور اپنے اعمال پہ فکر کرنی چاہیے کہ سختی ہے کیوں. یہ تو خیر چلیں اپنی اندر کی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوبیسلی بیسمنٹ ہے، تھوڑا ہبس ہوگی، ایسی جنرل ہم کیا آئی ڈونٹ، ہو سکتا ہے میں غلط بات کر رہا ہوں، لیکن اس وقت جو موسم باہر ہے، باقی پاکستان میں ایسا موسم ابھی تک نہیں ہے. پشاور میں ابھی تک گرمی ہے، باقی جگہوں میں نہیں ہے.
تو شاید یہ ہمارے مزاجوں کی سختی ہو، ہمارے مزاجوں کی گرماہٹ ہو جو ابھی تک اس ماحول کو گرما رہی ہے. لیکن یہ گرماہٹ اگر رب تعالیٰ کی ذکر سے اور اس کے حبیب کی درود و سلام سے یہ ہوائیں گرم ہو جائیں تو اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ رحمتوں کی بارشیں آنا شروع ہو جائیں. ہمیں اس چیز پہ فکر کرنی چاہیے. اور یہاں پر ہماری استانیہ صاحبان بیٹھی ہیں جس کی بہت عزت کرتا ہوں. ایک سیکرڈ پروفیشن ہے ان کا. علم کی میں بات کرنا چاہ رہا، درمیان میں بار بار سکپ ہو گئی. کہ گھمنڈ اس علم پہ جو آپ کو دیا گیا ہے، جو کسی اور کو فائدہ نہ دے سکے، وہ آپ کو بھی کبھی فائدہ نہیں دے گا. اپنا علم بانٹیں، لیکن وہ علم بانٹیں جو دوسرے کو بھی فائدہ دے اور آپ کو بھی فائدہ دے. یہ جو روایتاً علم ہے، ہم نے پڑھنا ہے، بچوں نے پڑھنا ہے، بالکل ہے. لیکن میری درخواست ہے ہر ایک بندے سے جس کے بچے ہیں اور جس کا بھی ہونے ہیں، جس کی شادیاں ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں، تو اپنے بچوں کو کردار سکھائیں، کیریکٹر سکھائیں. بایولوجی، میتھس، فزکس بعد کی چیزیں ہیں. بچے ڈو والا ویڈیو مانے سونا ویوز یوٹیوب مانے 1 بلین سم تھنگ پلس ویوز ہیں اس میں. ہم بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں اس میں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. ہم اس پہ چیک نہیں رکھ سکتے کہ وہ کہاں مشغول ہیں. جو سپیس کی بات ہو رہی تھی، تو سپیس ہم نے دینا ہے اپنی نظر کے اندر. کیریکٹر ہم نے ان کا بنانا ہے. ابھی ہم نے غزوہ ہند میں حصہ لینا ہے اپنے جوانوں کے تھرو، چاہے وہ اس جنریشن میں ہو، نیکسٹ میں ہو، نیکسٹ میں ہو، نیکسٹ میں ہو، لیکن ہم نے اس کا حصہ بننا ہے. تو کردار تو ایک جنریشن سے نہیں بنتی، مجھ سے بنے گی، اس پہ جائے گی، اس سے جائے گی، اگلے سے، اگلے 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 سے. جس کا نصیب اس غزوے میں ہوگا وہی اس میں حصہ لے گا. ورنہ میں اگر اس کو کردار نہ دے سکوں تو یہ سب سے پہلی میری ناکامی ہے اور اس کے بعد میری پوری جنریشن کی ناکامی ہے. اور رب تعالیٰ کے سامنے سب سے بڑی ناکامی شاید، اللہ خیر کرے اور اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے کم سے کم. تو التجا ہے، فریاد ہے میری آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے بھی فریاد ہے کہ ہمیں وہ نرمی، وہ مزاج دے، نرمی دے ہمارے مزاج میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے تعلقات میں، چاہے وہ پروفیشن ہو، پرسنل ہو، بزنس ہو، مذہب ہو، کچھ بھی ہو. لیکن تھوڑا بہت ہمیں وہ ملے جس کی بیس پہ ہم اوپر جا کے، وہاں جا کے پھر ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں، اپنے حضور کے سامنے کھڑے ہو سکیں، تاکہ وہ جب شفاعت کے لیے ہماری درخواست کریں تو ان کے دل میں بھی کوئی ملال نہ ہو کہ یہ میرا امتی آیا ہوا ہے، اس نے کوشش کی تھی. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، شورٹی کوئی نہیں دے سکتا. آج صبح ہی میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی کی وفات کے بعد جب وہ ان سے پوچھا گیا، کسی کے خواب میں آئے کہ یار تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا لائے ہو. تو میں کہا نماز، روزے وغیرہ تو ویسے بھی میرے بہت ہیں، کہہ دیتا ہوں کہ اخلاص لایا ہوں، لوگوں سے محبت لایا ہوں. لیکن جواب میں ملا کہ وہ جو تم نے دودھ پیا تھا وہ ایک رات پیالے میں اور تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، تم نے شکایت کی تھی، اس کی وجہ سے تمہاری ساری عبادتیں ضائع. لیکن تمہاری مغفرت اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک رات ایک بلی کا بچہ تھا جس کو سردی لگ رہی تھی، اس کو تم نے اپنے لحاف میں اپنے ساتھ سلا دیا تھا، تو اس کی وجہ سے تمہاری نجات ہو گئی ہے. بس سوچ لیں اس بات سے، اس سے آگے اور ہم کیا کہیں. ہمیں نہیں پتا ہماری نجات کس چیز سے ہوگی. اس لیے میں نے کہا ہر ایک لیول پہ، ہر ایک قدم پہ اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنی، اور ایک دفعہ سوچیں، کسی چیز پہ ریئیکٹ نہ کریں، ہر ایک بات پہ رسپونڈ کریں. رسپونڈ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے کریٹیکل انالیسس دماغ میں کریں، انالائز کریں اس کو، اس کے بعد اس پہ جواب دیں یا اس پہ اپنے باڈی لے ریئیکشن یا رسپانس دیں، تاکہ اس میں آپ کا دل شامل ہو اور عقل سے کام نہ لیں، عشق اور محبت سے کام لیں اور دل سے، قلب سے کام لیں کہ میرا اصل کیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے. اور جن فریاد یہ بھی کروں گا آپ سے کہ جن سے اس وقت آپ نالاں ہیں، جو آپ سے خفا ہے، جو رشتے ٹوٹے ہیں،
اپنے لیے نہ کریں, اپنے رب کے لیے ابھی اس کو کال کریں, بعد میں اس کو کال کریں. خود معافی مانگے, اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, منگوانے کی ضرورت نہیں, ابھی کے ابھی کریں, آپ سکون میں ہو جائیں گے. اور ذکر کریں بس, یا رحمان یا رحیم, اور کچھ نہ بولیں, یا رحمان یا رحیم آج کے بعد شروع ہو جائیں, پھر دیکھیں ہائی وے پہ چلتے جائیں. بہت بہت شکریہ جی, جزاک اللہ جی, جزاک اللہ, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو.